الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل والقصص العنكبوت الروم اللقمان السجدة الأحزاب سباء فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن تدبر و عمل اس کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سورۃ الحدید۔ الحمدللہ ہم نے یہ سفر جو شروع کیا تھا وہ 11 ہفتے پہلے کیا تھا اور آج اس کی تکمیل ہے۔ ہم سورۃ الحدید مکمل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ٹل دی اینڈ آف دس سیشن ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے مزید ہم کیا کیا شروع کرنے جا رہے ہیں اور آپ کن کن چیزوں میں مزید ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ سفر تھا یہ علم کا، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، وہ آپ کے ریفلیکشن سے بھی ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے، آپ کے کوئز سے بھی پتہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بعمل مسلمان بنائے۔ ہم نے اس کورس میں جو کچھ کیا تھوڑی سی اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے اس کے اندر لفظی ترجمہ کیا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیا، آیات کی تلاوت سنی، تفسیر سنی۔ استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے آیات کو ہمارے ساتھ اس پر تفسیر کے ساتھ ساتھ ہمیں تدبر کی راہیں بھی ہمارے لیے کھولی۔ ہم نے معنی کلمات اس میں کیے، پھر اس کے بعد اس کے علاوہ ہم نے الوقفات التدبریہ یہ سیشن کیا، سوچ اور فکر کے لیے، تدبر کے لیے کچھ دیر رکنا، قرآن پاک کی آیات میں سوچنے کے لیے، تدبر کے لیے کچھ دیر رکنا۔ تو ہم مختلف آیات پر رکے اور ہم نے مزید ان سے جو غور و فکر تھا ان پر کیا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ العمل بالآیات، آیات پر عمل کرنا۔ انشاءاللہ یہ آج کے سیشن میں ہم کریں گے، اور پھر التوجیحات یعنی جو غور طلب اور توجہ طلب باتیں ہیں وہ بھی آج ہم کریں گے۔ ہم آج کے سیشن میں جو کچھ کریں گے وہ اس کی تھوڑی میں تفصیل بتا دیتی ہوں۔ ہم
آیت نمبر 20 سے شروع کریں گے اور سیشن ہمارا وہی ہوگا الوقفات التدبریہ کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم العمل بالآیات کے سیشن میں دیکھیں گے کہ عمل کے لیے ہم اپنے کیا نکات نکالتے ہیں، ہوم ورکس نکالیں گے آگے کے لیے انشاءاللہ جن پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور پھر ہم نے کچھ غور طلب باتوں کو بھی غور کرنے ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ۔ اس سیشن کے استاذہ کا جو سیشن ہم سنیں گے اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوگا، کویسچن آنسر سیشن، اور ہم آپ کو نئے کورسز کے حوالے سے مزید بتائیں گے جو ہمارے کورسز شروع ہوں گے انشاءاللہ، اور ہو رہے ہیں جو ابھی بھی، اور سیشنز بھی۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ جی ایک بہت انٹرسٹنگ سیشن آپ کے ساتھ اور کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ جو اب تک آپ نے کوئز کیے ہیں 1 سے 10 تک، ان کا فیڈ بیک ہم آپ کو دیں گے، کون سے سوالات میں کہاں کہاں کچھ غلطی ہوئی، کچھ حصے کو ہم کور کریں گے، کیونکہ جناب آپ کو معلوم ہے نا ہر سیشن کے بعد آپ کو کوئز دیا جاتا ہے، اس سیشن کے بعد بھی دیا جائے گا، اور پھر آپ کا ایک فائنل اسائنمنٹ آ رہا ہے، اس اسائنمنٹ کو آپ نے کرنا ہے، اور اس میں اگر آپ نے 80% مارکس حاصل کیے تو انشاءاللہ پھر آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا۔ تو بہت غور سے اپنے فیڈ بیک سنیے گا تاکہ اس کی روشنی میں آپ آگے بہتر کر سکیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم پھر مل جل کر مزید دیکھیں گے کہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو رزلٹ وغیرہ آپ کا انشاءاللہ کب تک ملے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، یہیں تک آج بات کرتے ہیں، تو ہم آغاز کرتے ہیں آیت 20 سے اپنے غور و فکر اور تدبر کے نکات کا۔ جی اوور ٹو یو سوہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ وقفات تدبریہ نمبر 13 سے شروع کریں گے آج۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نمبر 18، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان۔ ای حال الآخرۃ ما یخلو من ہذین الامرین، یعنی آخرت کی صورتحال ان دو کاموں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوگی۔ ما یخلو خالی نہیں ہوگی، من ہذل الامرین، کون سے امرین ہیں؟ عذاب شدید اور مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اما العذاب الشدید فی نار جہنم، یا تو جہنم میں سخت ترین عذاب ہوگا، و اما مغفرۃ من اللہ للسیئات و ازالۃ للعقوبات، یا پھر اللہ کی طرف سے برائیوں کی بخشش ہوگی، سیئات کی، اور سزائیں ختم کر دی جائیں گی، ازالہ ہو جائے گا عقوبات سزاؤں کا۔ ورضوان من اللہ یحل، اور اللہ کی رضا ان لوگوں پہ واقع ہوگی، من احلہ بہ دار الرضوان، جن کو اللہ اپنے رضا کے گھر میں اتارے گا، من احلہ بہ دار الرضوان۔ فہذا کلہ مما یدعو الی الزہد فی الدنیا، تو یہ سب کچھ انسان کو دنیا میں زہد کی دعوت دیتا ہے، والرغبۃ فی الآخرہ، اور آخرت میں رغبت کی دعوت، یعنی یہ آیت جو ہے یہ انسان کو دنیا میں زہد کی دعوت اور آخرت میں رغبت کی دعوت دیتا ہے۔ السؤال، اذا عرفت ان الآخرۃ اما عذاب و اما مغفرۃ فکیف یکون موقفک من ہذہ الدنیا، جب آپ جان جائیں، اذا عرفت ان الآخرۃ، کہ آخرت اما عذاب یا عذاب ہے، و اما مغفرۃ یا بخشش ہے، فکیف یکون موقفک، تو آپ کا موقف کیا ہوگا، کیا سٹینڈنگ ہوگی، من ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، دنیا میں زہد اور آخرت میں رغبت۔ زہد ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی، یعنی دنیا ضرورت کی تو لیکن اس کی خواہشات نہ ہو اور پیچھے مر مٹ نہ جائے انسان۔ تقویٰ اپنی جگہ الگ ایک چیز ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا اور گناہوں کو نہ کرنا یا نیکیوں کی طرف رغبت کرنا۔ تو زہد یہ ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی کرنا، یعنی دنیا کی محبت کا دل میں نہ ہونا، یہ مطلب۔ وَشَرَوْهُ بِدَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ان کو یوسف کی ضرورت نہیں تھی، زاہدین میں سے تھے۔ اس کی جمع زہاد بھی ہوتا ہے، زہاد، زاہد کی جمع، زاہد نام بھی رکھتے نا، زاہدہ، زاہد، یعنی جو دنیا سے بے رغبت ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں زہد زیادہ ملتا ہے۔ رہبانیت جو ہے وہ ترک دنیا ہے، یہ ترک دنیا نہیں ہے، رہتے دنیا میں ہے لیکن دنیا ان کی پرائرٹی نہیں ہوتی زاہدوں کی۔
ضرورتیں لمیٹڈ کر دیتے. ایک ہوتی ہے نیڈس اور نیسیسٹیز اور ایک ہوتی ہے ہماری وانٹس، ڈیزائرز. ضرورت کے حساب سے رکھو. نمبر 19 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ اکبر، یہ ہے حقیقت. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. واقعی بڑے بڑے عقل مند ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اس سے. قال سعید بن جبیر، سعید بن جبیر تابعی ہیں، کہتے ہیں متاع الغرور لمن لم يشتغل فيها بطلب الآخرہ. یہ دنیا ان لوگوں کے لیے دھوکے کا سامان ہے جو اس میں آخرت کو حاصل کرنے میں مشغول نہیں ہوتے. متاع الغرور لمن لم يشتغل فيها بطلب الآخرہ. واضح. ومن اشتغل بطلبها، اور جو آخرت کو طلب کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، فلہ متاع، تو یہ دنیا اس کے لیے متاع ہے، سامان ہے. بلاغ الی ما هو خیر منہ، جو اس کو ایسی دنیا میں پہنچا دینے والا ہے جو اس سے بھی بہتر ہے. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت انداز میں ساری بات کر دی کہ یہ دنیا ان لوگوں کے لیے دھوکے کا سامان ہے جو اس میں آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی اس دنیا سے آخرت نہیں کماتے. اور ان لوگوں کے لیے دنیا متاع ہے جو فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی آخرت کے لیے. السؤال هل الدنیا متاع الغرور لجمیع الخلق، کیا یہ دنیا تمام مخلوقات کے لیے دھوکے کا سامان ہے؟ نہیں، سب کے لیے نہیں ہے. نمبر 20 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أي بينا لكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود الخلق، یعنی ہم نے بیان کر دیا تمہارے لیے کہ اشیاء مقدر ہیں، یعنی ان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے. مکتوبۃ، لکھی جا چکی ہیں. قبل وجود الخلق، مخلوقات کے وجود میں آنے سے پہلے ہی. وَأَنَّ مَا كُتِبَ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ، اور جو کچھ لکھا جا چکا وہ لازمی طور پہ واقع ہو کر رہے گا. لِأَجْلِ أَلَّا تَحْزَنُوا عَلَى شَيْءٍ فَاتَكُمْ، لِأَجْلِ یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تحزنوا، کہ تم غم نہ کرو، علی شیء فاتکم، اس چیز پر جو تم سے کھو گئی، چھوٹ گئی. لأن فواتہ لکم مقدر، کیونکہ اس کا فوت ہونا تمہارے لیے کیا تھا؟ مقدر تھا. وما لا طمع فیہ قل الاسى علیہ، اور جو نہ ہو طمع اس چیز میں، جس چیز میں انسان کی طمع نہ ہو، قل الاسى علیہ، تو اس پہ غم بھی کم ہوتا ہے. اس کو چھوٹی سی مثال سے، مثلا آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور روٹی جل گئی ہے تو کیفیت کیا ہوگی؟ اور اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور روٹی جل گئی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ خواہشات بہت زیادہ تھی نا آپ کی، وہ اندر ایک طلب تھی، بھوک تھی، وہ آپ کو کھینچ رہی تھی کہ مجھے کچھ کھانا ہے کھانا ہے، اور جو کھانے کی چیز تھی وہ جل گئی. اب آپ کبھی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، کبھی اس کو، کبھی اپنی قسمت کو، کبھی کچھ کبھی کچھ. لیکن جب دل میں طمع نہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے، تو کوئی آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز بھی آفر کرے تو آپ کہتے ہیں نہیں شکریہ، پلیز مجھے نہیں کھانا. وہ جتنی دفعہ بھی کرے ہر دفعہ انکار کر دیتے کہ مجھے نہیں کھانا. تو کہتے ہیں جس چیز میں انسان کو کوئی طمع نہ رہے تو اس کے بارے میں اس کا غم بھی کم ہو جاتا ہے. تو غم زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب طمع زیادہ ہوتی ہے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر فخر نہ کرو. لِأَنَّكُمْ إِذَا عَلِمْتُمْ أَنَّ مَا كُتِبَ لَكُمْ مِنَ الرِّزْقِ وَالْخَيْرِ لَا بُدَّ أَن يَأْتِيَكُمْ قَلَّ فَرَحَكُمْ بِهِ، اور جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر فخر نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، خوش نہ ہو، اتراؤ نہیں. لِأَنَّكُمْ إِذَا عَلِمْتُمْ، کیونکہ جب تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، جان لوگے تم، اَنَّ مَا كُتِبَ لَكُمْ، کہ تمہارے لیے جو لکھا گیا، مِنَ الرِّزْقِ وَالْخَيْرِ، رزق اور خیر میں سے، لَا بُدَّ أَن يَأْتِيَكُمْ، وہ تو تمہارے پاس آ کر ہی رہے گا. قَلَّ فَرَحُكُمْ بِهِ، تو تمہارا فخر اس پہ کم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے پہنچایا ہے، اللہ پہنچا دے گا. جب انسان یہ کہتا ہے نا یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، میری قابلیت ہے، میں نے ارن کیا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے دیتے خوب بڑھا چڑھا کے اپنی کامیابی کو پیش کرتا ہے.
لیکن جب انسان سوچتا ہے نا کہ تو اللہ نے 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے لکھ کے میرے لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ چیز مجھے ملنی ہے، تو پھر انسان اس کو اللہ کی عنایت سمجھتا ہے اور اس پر اتراتا نہیں ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور. ٹھیک ہے نا، دنیا کے جانے پہ زیادہ غم کرنا اور دنیا ملنے پہ زیادہ اترانا اور غرور کرنا، یہ دونوں چیزیں پسند نہیں. قارون نے بھی یہی کہا تھا نا. بالکل. السؤال وضح الفائدة المترتبة على علمنا بأن الاشیاء مکتوبۃ قبل وجود الخلق. وضح، واضح کریں، الفائدہ فائدہ، المترتبہ جو مرتب ہوتا ہے، علی علمنا ہمارے علم پر، بأن الاشیاء کہ چیزیں مکتوبۃ لکھی ہوئی ہیں، قبل وجود الخلق مخلوق کے پیدا ہونے سے بھی پہلے. یعنی واضح کریں کہ جب ہمیں یہ علم ہو کہ مخلوقات کے وجود میں آنے سے پہلے ہی چیزوں کو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، تو اس علم کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ غم بھی کم ہو جاتا ہے اور اطراہٹ کم ہو جاتی ہے. سازا پچھلے سنڈے جو ہے جب میں کلاس سے گھر پہنچی تو میرے نانا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی فیو منتھ سے، اور ایسی نہیں تھی کہ خدا نخواستہ بہت ہی کوئی ڈائر سچویشن ہے، اور لیکن پچھلے سنڈے کو میں گئی ہوں. ابو جان جو میرے نانا تھے ان کی اچانک بالکل ود ان این آور اور سیکنڈس ان کی طبیعت خراب ہوئی اور بہتر محسوس کر رہے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا. اینڈ میں یہ آئے تھے، ہم اسی پہ ایکچولی ہم نے اسٹاپ کیا تھا، یہ میں پڑھ کے گئی تھی سبحان اللہ. اور میں تھنک اپنے ہم ڈرائیو کر کے جاتے تو میں یہ شیئر کی تھی کہ صبح بھی کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن یہ تو استاذہ میرے دل کو جیسے تھام لیا نا، اور بس میں نے سپارہ ساتھ رکھا اور مجھے ہی بڑے عاموں کو بتانا تھا، مجھے ہی پاکستان فون کر یعنی یہاں پہ امی کو بتانا تھا اور ہمیں جانا تھا. وہ ایک ایڈیشنل بھی ایک رسپانسبلٹی، لیکن میں نے کہا کہ ایک لمحے کو یہ خیال آنا ہی نہیں ہے کہ پہنچ جاتے یا پہلے وہ چلے جاتے. اور میں نے بار بار اللہ تعالیٰ کے فضل سے سبحان اللہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو صرف انسان کو طاقت اور تقویت دیتا ہے، کچھ بھی نہیں. اور الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے صبر بھی دیا، حوصلہ بھی دیا، سب آ جاتا ہے اس کے بعد. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اصل میں انسان اگر یہ سمجھ جائے نا کہ موت کا وقت تو پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھا جاتا ہے، تو پھر موت کے آنے پر انسان صبر کر لیتا ہے کہ یہ تو ہونا تھا اور اسی دن ہونا تھا اور اسی طرح ہونا تھا اور اسی وقت ہونا تھا. ایکسیپٹنس آ جاتی ہے. نمبر 21 لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فَإِنْ قِيلَ تو اگر کہا جائے ان الانسان لا یملک نفسہ کہ انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، اپنے نفس کا مالک نہیں ہو پاتا، ان یفرح بالخیر کہ وہ بھلائی پہ خوش ہو، ویحزن للشر اور تکلیف پہ غمزدہ ہو، کما قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لما اوتی بمال کثیر جب ان کے پاس بہت زیادہ مال لایا گیا، اللہم انا لا نستطیع الا ان نفرح بما زینت لنا، اے اللہ ہم طاقت نہیں رکھتے مگر یہ کہ ہم اس بات پہ خوش ہوں جو تو نے ہمارے لیے مزین کی. یعنی ہمارے اندر مال کی محبت رکھ دی تو مال دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. فالجواب تو اس کا جواب یہ ہے ان النہی عن الفرح انما ہوا عن الذی یقود الی الکبر والطغیان، کہ نہیں جو ہے، نہیں کیا ہے؟ روکنا، کہ منع جو کیا گیا ہے جس خوشی سے، عن الفرحی وہ کون سی ہے؟ انما ہوا عن الذی یقود وہ ہے جو لے جاتی ہے، قاد یقود قائد اسی سے ہوتا ہے لیڈر، الی الکبر تکبر کی طرف، والطغیان اور سرکشی کی طرف. یعنی خوش ہونے سے روکا نہیں گیا، مال اولاد نعمتیں پا کر اس خوشی کا اظہار کرنا جو انسان کو تکبر کی طرف لے جائے وہ منع ہے. وَعَنِ الْحُزْنِ اور غم سے اسی طرح منع نہیں کیا گیا، مگر یہ کہ الذی یخرج عن الصبر والتسلیم جو انسان کو صبر اور تسلیم اور رضا سے نکال دے. یعنی دل تو دکھی ہوتا ہے لیکن انسان صبر کر لیتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے. السؤال نہى اللہ تعالی فی الآیۃ عن الحزن علی ما فات والفرح بما اوتی فما المقصود من هذا النہی.
نہا کیا مطلب ہے نہا کا؟ روکا ہے اللہ تعالیٰ نے، فی الآیتی اس آیت میں، ان الحزنی غم سے، کس چیز کے غم سے؟ الا ما فاتا جو ہاتھ سے نکل گیا، فوت ہو گیا، والفرحی اور خوشی سے روکا ہے، بما اوتیا جو دی گئی، فمل مقصود من ھذا النہی، تو اس ممانعت کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خوشی منع ہے جو انسان کو تکبر اور سرکشی کی طرف لے جائے، اور وہ غم منع ہے جو انسان کو صبر اور تسلیم و رضا سے باہر نکال دے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل۔ والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يعم البخل كل ما ينفع في الدين والدنيا، بخل عام ہوتا ہے کس چیز میں؟ ہر اس چیز میں جو دین اور دنیا میں مفید ہوتی ہے، یعنی فائدہ دیتی ہے۔ دین اور دنیا دونوں میں فائدہ دینے والی چیزوں سے انسان بخل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو ہے نا، یہ بہت زبردست ڈیفینیشن ہے۔ ہر وہ چیز جو فائدہ دیتی ہے، بعضوں کا چھوٹی سے چھوٹی جیسے سوئی دھاگا، من مال و علم، خواہ وہ مال ہو یا علم ہو، وغیر ذالک وغیرہ وغیرہ، فالبخیل بالعلم، تو علم کا بھی بخیل ہوتا ہے، الذی یمنعہ، جو اس کو روک لیتا ہے۔ یعنی علم کے معاملے میں بھی بخل کیا جاتا ہے، لوگوں کو پوری انفارمیشن نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے، چاہے کوئی استاد ہو، چاہے کوئی آپ سے راستہ پوچھ رہا ہو، یا کوئی اور مشورہ لے رہا ہو، تو انسان آدھی بات بتائے، اور آدھی اس لیے نہ بتائے کہ اگر اس کو بتا دی تو یہ تو مجھ سے آگے نکل جائے گا، پھر مجھے تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، تو ان کو یہیں پر رکھو۔ والمختال اما یختال فلا یطلبہ، اور مختال جو ہوتا ہے متکبر، یا تو تکبر کرتا ہے، فلا یطلبہ، تو وہ اس کو طلب ہی نہیں کرتا، علم حاصل ہی نہیں کرتا، و اما یختال علی بعض الناس فلا یبذلہ، یا وہ بعض لوگوں کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے علم کو ان پہ خرچ ہی نہیں کرتا، یبذل باذل، وہذا کثیر ما یقع، اور یہ چیز بہت زیادہ پیش آتی ہے، وضدہ التواضع فی طلبہ، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ علم حاصل کرنے میں تواضع اختیار کرنا، والکرم ببذلہ، اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا اس کو خرچ کرنے میں۔ امام ابن تیمیہ، تواضع اختیار کرنا یعنی استاد کے سامنے، اور جو بھی انسان کو مل جائے علم اس پہ ہمبل ہونا، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھنا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے جمعہ خطبہ سن رہے ہیں یا کسی بھی اسپیکر کو سن رہے ہیں، تو انسان ہے وہ بھی، کبھی ان سے آیت غلط ہو جاتی ہے، یا کبھی کوئی واقعے میں کوئی چیز اضافہ کر دیتے ہیں یا نکال دیتے ہیں یا تھوڑا سا ڈفرینٹ چیز پیش کرتے ہیں، تو ہم فوراً وہاں بیٹھے بیٹھے بول اٹھتے ہیں، دائیں بائیں بتانے لگتے ہیں، یہ دیکھو یہ کیا کیا ہے، اور کچھ نہیں، اگر جمعے کے خطبے میں بولنا نہیں تو اشارے سے ہی کہ آیت غلط ہو گئی ہے، فوراً اپنی بڑائی اور اپنے آپ کو ہم، یعنی وہ ایک جیسے موقع ہاتھ آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر سکیں کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے، حالانکہ کسی ایک چیز میں آپ کا بہتر ہونا اس بات کی دلیل تھوڑی ہے کہ آپ ہر ہی چیز میں بہتر ہیں، یہ ہر انسان پہ لاگو ہوتی۔ اب مثلاً ایک استاد ہے، علم دے رہا ہے لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ ہر چیز میں بہتر ہو، کئی علم لینے والے ان سے بھی عمل میں کہیں آگے ہوتے ہیں۔ تو یہ مختالاً فخورہ جو ہے نا، یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، دھوکہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو وہ سمجھنا جو ہے نہیں، جزیات میں کمپٹیشن یا کمپیریزن کرنا، زج کر دیتے ہیں، اپنا نقطہ نظر منوانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ جی اساتذہ جی، اس سے مجھے بات یاد آئی کہ ہم عید کی نماز کے لیے گئے تو وہاں پہ امام صاحب نے جو تکبیرات پڑھی تو سیکنڈ رکعہ میں کچھ تکبیرات وہ بھول گئے، اور اس پہ اتنا کچھ لوگوں نے ایشو بنایا کہ اٹھ کے چلے گئے اور ڈور پہ جا کے بہت جیسے بد زبانی کرنے انا لگ گئے، للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر بعد میں جو دوسرے آئے انہوں نے تھوڑی سی اسپیچ کی کہ یہ نوافل تھے اور اس طرح آپ کو بدمزگی پھیلانے کی ضرورت نہیں تھی، بڑے سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ ملٹن میں ہم لوگ گئے کہ چلے وہاں پہ تھوڑا رش کام ہوتا ہے،
تو یہ مجھے آپ کی بات سے ابھی یہی بات یاد آ رہی تھی کہ جو ہمارے استاد ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں یا امام ہیں، آپ ان کی اس طرح انسلٹ کریں یا اس طرح پبلکلی، ان کو بھی پتہ ہے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں، لیکن آپ نے اتنا ایشو کریٹ کیا اور بعد میں کہ ہم یہاں پہ پھر نہیں آئیں گے اس طرح کی چیزیں کر کے تو استاذہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ ہم لوگ اتنے تفرقے ڈیوائیڈڈ کرتے ہیں اپنے آپ میں. میں حال میں ہی ایک اپنی ریلیشن سے بات کر رہی تھی، ریلیٹیو سے، تو وہ مجھے بول رہی تھی تم تو بھٹک گئی ہو، مطلب فاتحہ درود نہیں کراتے تو تم بھٹک گئی ہو. میں نے کہا آپ کامن چیزیں کیوں نہیں دیکھتی جو کامن ہم لوگ کرتے ہیں؟ جو فرض ہے وہ کرنا ضروری ہے. اگر ایک چیز ہم نہیں کر رہے تو اس سے ہم ڈفرینٹ تھوڑی نہ ہو گئے. تو ہم کیوں نہیں سارے تفرقوں میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم لوگ کامن چیز کیوں نہیں دیکھتے؟ جو اللہ نے بولا ہے کرنے کو وہ ہم کریں. تو سمجھاتے سمجھاتے مطلب بہت یعنی مشکل اگر ہوتا کوئی ہے. شخص نماز چھوڑ دے جی تو ہم اس کو تو نہیں کہتے کہ تم بھٹک گئے ہو اور ہم سے ڈفرنٹ ہو گئے ہو، حالانکہ وہ فرض ہے. اور وہ چیز جو ہمیں کہیں بھی نہیں گئی، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ ہے نہیں کہیں، تو اس کی بنیاد پہ دوسروں کو گمراہ قرار دے دیتے. السؤال یقع کثیر من الناس فی البخل من حیث لا یشعر وضح ذلک. یقع واقع ہو جاتے ہیں، کثیر من الناس بہت سے لوگ، فی البخل بخل میں، بہت سے لوگ بخل میں پڑ جاتے ہیں، من حیث لا یشعر لا شعوری طور پر، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وضح ذلک، اس کی وضاحت کرو. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بعض اوقات دل تنگ کر بیٹھتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے اس کو مسلسل کلٹیویٹ کرنے والی چیزیں، کیونکہ ان سب چیزوں کا ایسا دل سے تعلق ہے نا. اور پیچھے دل کے بارے میں اتنی بات ہوئی، لائک یو جسٹ کینٹ سٹ پیسفلی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پیسو ہو کے بیٹھ جائیں. اس پہ بالکل، پرو ایکٹیولی ورک کرنے کی ہر وقت ضرورت ہے. ہر وقت اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اگر کوئی کام کیا تو کیوں کیا، یا سوچا بھی کیوں. کیونکہ وہ احضرت الانفس الشح، یہ بخیلی جو ہے یہ دلوں میں حاضر کر دی گئی ہے، یعنی حاضر رہتی ہے. حاضر کا مطلب پتہ ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو کبھی کبھی آتی ہے نا، اور ایک وہ ہے جو وہ ہر وقت وہاں بیٹھی ہوئی ہے. تو ہر چیز میں ہی ہم کچھ نہ کچھ بخل کا شکار ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگ تو مسکراہٹ میں بھی بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، معاف نہیں کر پاتے. بخل کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے، علم سے بھی ہے، معاملے سے بھی ہے، رویے سے. سیدھا جواب نہیں دیتے. اس بات پہ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، حتیٰ کہ بچے ماں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کچھ، سیدھے منہ بات نہیں ہو رہی ہوتی. ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ بد معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس پر اتنا لمبا موڈ آف کر لینا کہ پوری فضا کو ہی بد مزہ کر کے رکھ دینا. بس ہو گئی ایک بات، ہو گئی، بلاؤ آگے چلو. کسی کو معاف نہ کرنا یہ بھی تو بخل ہی سے تعلق رکھتا ہے نا. کسی کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے. اصل میں سب سے زیادہ بخل ہم اپنے ہی قریب ترین لوگوں میں کر رہے ہوتے ہیں. محبت کا جواب محبت سے نہ دینا، یہ لوگ اس کو اپنی کمزوری سمجھتے ہیں. درود شریف نہ پڑھنا وہ بھی بخل ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس وقت درود شریف نہ پڑھا جائے. تو یہ جو بخل ہے یہ ہر وقت ہی اس کے اوپر گہرا چیک رکھنے کی ضرورت ہے، نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہماری نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ ہے نا. یہ ہمیں نیکی نہیں کرنے دیتا. نہیں بس پیچھے ہٹو، کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. اس نے بھی تو یہ کیا تھا، وہ بھی تو ایسا، وہ ایسا، وہ ویسا ہے. کسی کو کسی طرح روک دیا، کسی سے خیر کسی طرح. اور جو مومن کھلے دل کا ہوتا ہے، بخل سے پاک ہوتا ہے، چاروں طرف نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے آندھی کی طرح. سورہ مجادلہ میں نا من یوق شح نفسہ وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون. والمختال، اور متکبر جو ہوتا ہے، اما یختال، یا تو وہ تکبر کرتے ہوئے فلا یطلبہ، علم حاصل ہی نہیں کرتا. مجھے سب کچھ آتا ہے. یہ کتنا زیادہ کامن ہے نا کہ اگر کسی کو کہیں کہ یہ آ جاؤ پڑھ لو، سیکھ لو، پڑھا ہوا ہے ہم نے قرآن، ہمیں آتا ہے، ہمیں پتا ہے. کس کو نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہوا، یہ باتیں لکھی ہوئی. تو یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے. ہاں وہ علم کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اوپر فالبخیل بالعلم الذی یمنعہ والمختال اما یختال فلا یطلبہ. طلبہ یعنی مال تو خوب طلب کرتا ہے، علم طلب نہیں کرتا. وَإِمَّا يَخْتَالُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ فَلَا يَبْذُلُهُ، اگر لے ہی لیا ہے تو پھر لوگوں کو دیتا نہیں ہے، سکھاتا نہیں، سکھانے میں بخل کرتا ہے. یعنی متکبر دو طرفہ غلط کام کرتا ہے، سیکھنے میں بھی تکبر اور دینے میں بھی تکبر اور بخل دونوں سے کام کرتا ہے. ان دونوں چیزیں آپس میں ملتی جلتی. سستی الگ چیز ہے. بخل یہ ہے کہ انسان کے اندر خیر دینے پہنچانے کا شوق ہی نہ ہو، اور
اس لیے بھی نہ دینا چاہے کہ پھر دوسرا مجھ سے آگے نکل جائے گا، میں بڑا بنا رہوں، اسی لیے دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا۔ ہمارے پاس اسکول میں ایک فیملی ہے وہ ساری سیرین، ان کی لینگویج بھی عربک ہے، مطلب وہ 4-5 ان فیملی کے بچے آتے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انگلش تو ان کی بہت اچھی ہے لیکن ان کو عربک نہیں آتی۔ ایون ٹین ایجر ان کے 9 اور 8 میں جو بچے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور جیسے آپ مطلب ان سے کوئی مطلب ابھی دین کی سیریا بات، سے تو ابھی یہاں آیا نا، تو بچپن ان کا نہیں استاذہ وہ بورن یہیں ہوئے۔ میں بھی پہلے یہی سمجھی تھی، کیونکہ وہ کافی ساری فیملی ہے، ہم اسکول میں ٹیچرز آپس میں یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح کریں، کیونکہ وہ باقی سارے بچے تو ماشاءاللہ گریڈ 8-9 میں قرآن پورا پڑھ چکے ہیں، وہ ابھی قاعدے پہ ہی ہیں 8 اور 9 کی کلاس، وہ پھر ظاہر ہے وہ فیل بھی کرتے ہیں، اور وہ یہیں کے بورن ہیں، یہیں کے پبلک اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ اب آئے ہیں ہمارے پاس۔ اور جیسے کہ ان سے کوئی بات جیسے میں پوچھوں، وہ بہت ہائپر قسم کی بچیاں ہیں، اور ان سے کوئی بات پوچھی جائے وہ کہتی ہیں دین کی کوئی بھی بات ہو تو کہتی ہیں ہم گوگل کر لیتے ہیں، مجھے کوئی مطلب اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کوئی بھی آپ ان سے کوئی بات پوچھیں، یا ہم اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہوں، کہتی ہیں ہم گوگل کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ ایک بات جو بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے جیسے مختلف ادارے ہیں، یا کوئی پرائیویٹلی بھی کر رہا ہے، آن لائن کر رہا ہے، جس کو اللہ نے جو استطاعت دی ہے، تو اگر ہم جیسے میں علم حاصل کر رہی ہوں یہاں پہ، اور میری خواہش ہے میں کچھ اور بھی سیکھوں، تو میں کسی اور طرف جانا چاہتی ہوں، تو وہاں سے دھکے دے کے نکالے جاتے ہیں کہ آپ ہاں کہ اچھا آپ پہلے آپ نے سیکھا تو ظاہر ہے جھوٹ تو نہیں بولے گا انسان، تو ہاں ٹھیک ہے میں ان سے کنیکٹ ہوں، نہیں ٹھیک ہے آپ بس ادھر ہی سیکھیں، آپ ٹھیک ہے ادھر، اچھا پھر میں نے اس طرح بہت ساری جگہوں پہ مطلب میں نے کوشش کی ہے کہ مجھے لگتا تھا علم کوئی بھی کسی سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، باقاعدہ تعلیم دی، تو ان کا دل تو بہت وسیع ہونا چاہیے نا اس معاملے میں۔ تو یہ کیا بخل میں نہیں آتا کہ آپ سے کوئی علم حاصل کرنے آ رہا ہے، چاہ رہا ہے، اور آپ صرف اس وجہ سے کہ وہ کہیں سے ہے اور یہ ہے، تو یہ کیا بخل میں نہیں آتا؟ یہ کیا ہے؟ یہ بہت کامن ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں اس میں۔ ایون یہ ہے کہ میں نے جو علم حاصل کیا ہے، اب مجھے لمیٹڈ کر دیا جائے گا کہ آپ جہاں سے پڑھ رہی ہیں آپ وہیں اپنا علم پھیلائیں، آپ کہیں اور نہیں جا سکتی۔ اس کو تعصب کہتے ہیں۔ نمبر 23، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس۔ اقامت دین الاسلامی تنبنی علی امرین، دین اسلام کی اقامت کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، امرین، احدہما ہوا ما ذکرہ بقولہ، ان میں سے ایک تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں بیان کیا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کہ ہم نے ان پر کتاب اور میزان اتاری، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ، کیونکہ اس میں یعنی کتاب میں، اقامت البراہین علی الحق، حق پر دلائل قائم کرنے، و بیان الحجتی، اور حجت کے واضح ہونے، و ایضاح الامر والنہی والثواب والعقاب، اور امر و نہی اور ثواب اور عذاب کی وضاحت کرنے کی بات ہے۔ فَإِذَا أَصَرَّ الْكُفَّارُ عَلَى الْكُفْرِ، تو جب کفار کفر پر ڈٹ گئے، اصرار کیا، وَتَكْذِيبِ الرُّسُلِ، اور رسولوں کو جھٹلانے پر، مع ذلك البیان والایضاح، اس بیان اور وضاحت کے باوجود، یعنی اس بیان اور وضاحت کے ہوتے ہوئے بھی کافر کفر پہ اور پیغمبروں کی تکذیب پہ ڈٹے رہے، فإن اللہ تبارک و تعالی انزل الحدید، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر لوہا اتارا۔ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، کہ پہلے اللہ نے سارے دلائل دیے، حجت واضح کی، سب کچھ کیا، لیکن نہیں مانے تو پھر لوہے سے خبر لی۔ ای خلقہ لبنی آدم، اس کو بنی آدم کے لیے پیدا کیا، لوہے کو، لیردع بہ المؤمنون الکافرین المعاندین،
تاکہ اس کے ذریعے مومن ضدی کافروں کو روک دیں، یعنی جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا۔ وَهُوَ قَتْلُهُمْ إِيَّاهُمْ بِالسُّيُوفِ وَالرِّمَاحِ وَالسِّهَامِ، اور وہ ان کا قتل کرنا تھا کن سے؟ تلواروں سے، نیزوں سے، تیروں سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ مکی دور سارا ہی کس پہ مبنی تھا؟ کتاب اور تعلیم اور دلائل، اور پھر اس کے بعد مدنی دور میں یعنی کہ جب اور یہ مخالفت شدت پکڑ گئی تو پھر لوہے سے بھی کام لیا گیا۔ السؤال اقامت دین الاسلام تنبنی علی امرین فما ہما، دین اسلام کی اقامت دو چیزوں پر مبنی، اور وہ کیا ہے؟ ایک تو کتاب اور میزان ہے، اور دوسرے لوہا ہے۔ نمبر 24، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ای یعنی وجعلنا الحدید رادعا، اور بنایا ہم نے لوہے کو روکنے والا، لمن ابى الحق، جس نے حق کا انکار کیا، وآندہ، اور اس کی مخالفت کی، عناد رکھا، بعد قیام الحجت علیہ، اس پر حجت قائم ہونے کے بعد، یعنی ہم نے حجت قائم ہونے کے بعد حق کا انکار اور اس کی مخالفت کرنے والوں کے لیے لوہے کو بنایا جو روکے اس کو، پھر اب یعنی ایک لمٹ تک تو مخالفت کر لی انہوں نے، اس سے آگے پھر نہیں بڑھنے دیا۔ وَلِهَذَا أَقَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ بعد النبوۃ 13 سنہ، اور یہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نبوت کے بعد 13 سال تک قیام کیا۔ توحا الیہ السور المکیۃ، آپ کی طرف مکی صورتیں وحی کی جاتی تھیں۔ وکلھا جدال مع المشرکین، اور یہ سب کے سب مشرکین کے ساتھ جدال یعنی بحث مباحثہ، و بیان اور بیانات، و ایضاح للتوحید اور توحید کی وضاحت کرنا، و بیانات و دلالات اور بیانات اور دلائل پر مشتمل تھا۔ یعنی ان سب صورتوں کے اندر کیا تھا؟ مشرکین کے ساتھ جدال بھی تھی، بیان بھی تھا، ایضاح للتوحید بھی، بیانات اور دلائل بھی تھے۔ فلما قامت الحجت، جب حجت تمام ہو گئی، یعنی شریعت کی مخالفت کرنے والوں کی، علی من خالف شرع اللہ، امرہم بالہجرۃ، تو اللہ نے ان کو ہجرت کا حکم دے دیا، وامرہم بالقتال بالسیوف، اور انہیں حکم دیا کہ تلواروں سے جنگ کریں، وضرب الرکاب، اور جیسے قرآن میں آتا ہے کہ گردنوں پہ ماریں، والہام لمن خالف القرآن وکذب بہ وآندہ، اور کھوپڑیوں پر ماریں جو قرآن کی مخالفت کرے اور اس کو جھٹلائے اور اس سے عناد رکھے۔ تو رسول جب آئے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر اس دین کو قائم کرنے کے لیے، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ پر یہ جہاد فرض نہیں تھا۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ آؤ اپنا ملک دوبارہ لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ جائیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ارسلنا رسلنا بالبینات کی بات ہے، پچھلے پیغمبروں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا، جب نہیں سمجھے تو عذاب آ گیا، یعنی اوور آل سیناریو یہی نظر آتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے تو اس لیے آپ کو قوت استعمال کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ آپ ایک دفعہ دنیا میں اللہ کے دین کو پوری طرح قائم کر جائیں۔ السؤال لماذا قدم ذکر انزال الکتب علی انزال الحدید، اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نازل کرنے سے پہلے کتابوں کے نازل کرنے کا ذکر کیوں کیا؟ حجت تمام کرنے کے لیے، دلائل پہلے دینے کے لیے۔ نمبر 25 وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔
وَنَصْرُ النَّاسِ اللَّهَ هُوَ نَصْرُهُمْ دِينَهُ مَن يَنصُرُهُ کا معنی کیا ہے؟ اور لوگوں کا اللہ کی مدد کرنے سے مراد اس کے دین کی مدد کرنا ہے. جیسے اس میں آتا ہے نا سورۃ صف میں نحن انصار اللہ، تو اللہ کے انصار سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے انصار. وَأَمَّا اللَّهُ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے فَغَنِيٌّ عَنِ النَّصْرِ تو وہ غنی ہے کسی بھی مدد سے، اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، بے نیاز ہے کسی کی بھی مدد سے. وَرُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کو کون مدد دیتا ہے؟ اے مَن يَنصُرُ الْقَائِمِينَ بِدِينِهِ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے دین پر قائم ہونے والوں کی مدد کرتا ہے. وَيَدْخُلُ فِيهِ نَصْرُ شَرَائِعِ الرَّسُولِ بَعْدَهُ اور اس میں رسول کی وفات کے بعد بھی آپ کی لائی ہوئی شریعت کی تائید کرنا شامل ہے. آج کے دور میں یعنی ہماری کیپیسٹی میں کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے دعویٰ کا کام کریں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، جو ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں نا قرآن تو سب کے لیے ہے نا، یعنی عورت کسی میدان جنگ میں تو نہیں نکل سکتی، لیکن عورت گھر بیٹھ کر دعویٰ کا کام تو کر سکتی ہے. السؤال ما المقصود بنصر اللہ ورسولہ فی الآیۃ الکریمہ اس آیت کریمہ میں اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا. نمبر 26 وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية کان النصارى الین من غیرہم قلوبا حین کانوا علی شریعت عیسیٰ علیہ السلام. کان النصارى ترجمہ کریں، الین نرم، لین جی ہاں لین سے، من غیرہم ان کے علاوہ سے، قلوباً دل کے اعتبار سے، حین کانوا جب وہ ہوتے تھے، علی شریعت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت. عیسائی جب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے تو ان کے دل دیگر لوگوں کی نسبت زیادہ نرم تھے. متی کان النصارى الین قلوبا تجاہ المؤمنین متی کب کانا تھے النصارى نصارى الین قلوبا نرم دل والے تجاہ وجہ سے یعنی ڈائریکشن ٹورڈز، تجاہ کا مطلب ہے ٹورڈز المؤمنین مومنوں کے، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے. 27 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ای خافوا عقابہ یعنی اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو. فاجعلوا بینکم وبین سخطہ اور اسے اپنے اور اس کے غصے کے درمیان ایک آڑ بنا لو. لأنہ الملک الأعظم کیونکہ وہ ایک عظیم بادشاہ ہے. وقایۃً بحفظ الادب معہ بچاتے ہوئے، وقایۃً بچاؤ، بحفظ الادب ادب کی حفاظت کرتے ہوئے یا آداب کی حفاظت کرتے ہوئے، معہ اس کے ساتھ. ولا تأمنوا مکرہ اور اس کی چال سے بے خوف نہ ہو جاؤ. فکونوا علی حذر تو ہو جاؤ محتاط، من ان یسلبکم ما وہبکم کہ وہ تم سے وہ لے لے جو تمہیں اس نے عطا کیا. فاتبعوا الرسول تسلموا تو پیروی کرو رسول کی تو تم سلامت رہو گے. وحافظوا علی اتباعہ اور اس کے اتباع پر محافظت کرو. لئلا تہلکوا تاکہ تم ہلاک نہ ہو جاؤ. البقائی اس کو میں سلیس بات میں سمجھا دیتی ہوں کہ تقوی کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور تقوی کو ایک ڈھال بنا لو اللہ کی ناراضگی اور اپنے بیچ میں. تقوی ہوگا تو اللہ کی ناراضگی تم پر نہیں آئے گی کیونکہ وہ ایک عظیم بادشاہ ہے، اس کو ناراض کرنا معمولی نہیں. مثلاً آپ اپنے بچے کو کوئی کام کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو غصہ آتا ہے یا وہ کہتا ہے مجھ سے نہیں ہوتا، تو آپ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، خیر نہیں ہوتا تو میں خود ہی کر لوں گی. ایسے تھوڑی کہتے ہیں. کتنے ہی اللہ کے احکامات ہیں جو ہم کر نہیں رہے، اور ہم کیا کہتے ہیں جب کوئی کہے ہمیں کہ یہ کرنا چاہیے تو ہم کہتے ہیں یہ مجھ سے تو نہیں ہوتا، پردے کی بات ہے، مجھ سے تو نہیں ہوتا، اٹ از ٹو مچ، یہ نہیں ہوتا مجھ سے.
کتنی چیزوں میں ہم یہ نہیں ہوتا، یہ کہہ کے یعنی اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں. تو اللہ کا تقوی جو ہوتا ہے وہ انسان کو اللہ کو ناراض نہیں کرنے دیتا. وہ انسان ڈرتا ہے نا، یعنی اس کے عذاب سے ڈرو. اتقو کا مطلب کیا ہے؟ اس کے عذاب سے ڈرو، تاکہ یہ ڈر جو ہے نا یہ بیچ میں آ جائے اور تم ناراضگی نہ کر سکو، یعنی اللہ کو ناراض نہ کرو. اور اللہ کے سامنے آداب کی حفاظت کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے، جس میں ایک ادب ہونا چاہیے، یہ بچاؤ اختیار کرو اور اس کی چال سے بے خوف نہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. اور ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہو کہ اللہ نے جو تمہیں عطا کیا کہیں وہ تم سے چھین نہ لے. آج کل کے حالات کی روح سے آپ دیکھیں، کبھی ہم نے امن پہ شکر ادا کیا تھا؟ کبھی اپنی صحت پہ، امن پہ، اس پہ بھی ہم ہر وقت جھلائے رہتے ہیں. تھک گئی ہوں، یہ کام نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، یہ کتنا مشکل ہے. اب قدر آئی ہے نا اس کی. کتنے گناہ جھڑتے تھے ہاتھ ملانے سے، ہاتھ نہیں ملا سکتے، گلے نہیں لگا سکتے، کس نہیں کر سکتے. جی کسی نے اتنا زبردست کمپیریزن کر کے بھیجا کہ وہ ساری سچویشن جو ہے بالکل ریپلیکیٹ ہو رہی ہے. بہت کشمیر کا آ رہا تھا کہ لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں ہم اتنی سی ایمان کی چیکنگ بھی ہے نا ہماری اس وقت، کہ ایک ایسا وائرس جو ان سین ہے اور خدا نخواستہ اتنی بری حالت بھی نہیں ہے کینیڈا کی اس وقت، اور ان کی تو گلیوں میں، ان کے تو گھر کے باہر آرمی اتری ہوئی ہے جو اس وائرس سے کئی زیادہ خطرناک ہے. نہ ان کی عزت، نہ ان کی آبرو، نہ ان کی جان، نہ مال، کچھ بھی ان کا جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. کوئی ان کا یعنی کہ ان کے لیے اللہ دنیا تو ختم ہے نا، ان کے لیے ختم دنیا تو ختم. تو کیا حال ہوگا کہ ہم اس خوف سے اتنے پینک میں آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے کہ کس طرح سے حالت ہے، اور دنیا ان سے اور آنکھیں استغفار بند کر کے بیٹھی ہے. بالکل استغفار کرنا چاہیے کہ کس کس معاملے میں ہم سے کوتاہی ہوئی. جی استاذہ، جو مکہ کی سارا عمرہ اور یہ سب کینسلیں ہوئی اور پھر وہاں پہ ظاہر طواف کا مسئلہ، پھر جمعہ کی نماز کا روک دینا، تو یقین کریں بس یہ جیسے سورہ الحدید پڑھتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کا اتنا کنیکشن، اس کا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. اور بالکل وہی سین کہ کبھی ہم لوگوں نے شاید ان نمازوں کی، جمعہ کی نماز کی، جس طرح کتنے اکثر لوگ نماز بھی نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ. اور پھر دیکھیے عام روٹین کی جو نماز ہوتی اس میں لوگ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. اگر جمعہ پڑھ لی تو بہت احسان، پڑھ لی جمعہ، 5 وقت کی نہیں پڑھنے، مسجد میں نہیں یعنی جانا. اگر رہ گئی ہے تو ہاں، کوئی پرواہ نہیں، پرواہ نہیں ہے. پڑھ لی تو بس ٹھیک ہے، پڑھا ہاں نہ پڑھا برابر ہے. آپ نے حج کی بات کی نا، تو کچھ دن پہلے میں کسی کو بخاری پڑھا رہی تھی تو اس میں یہ حدیث آئی کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ بیت اللہ شریف کا حج موقوف نہ ہو جائے. تو میں ایسے ہی گزر گئی. اچھا ہوگا نا وہ جب قیامت کے قریب ہوگا تو پھر حج نہیں ہوگا، کعبہ اٹھا لیا جائے گا، حج نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سال کے حج کا یو ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے. نے نعمتوں کی قدر نہیں کی. ہاں آرام سے بس یہ پتا ہے کہ پیسے ہونے چاہیے، ہاں آپ بس جمع کرائیں اور بالکل. پہنچ جائیں گے. اچھا اس پہ بھی بہت سارے لوگ آپ دیکھیں جن پہ حج فرض ہے، صرف حج کی مشقتوں سے گھبرا کے حج پہ نہیں جاتے. سارے نیک کام کرتے رہتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، والدین کی کیئر کرتے ہیں، سب اچھی اچھی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس فریضے کو ادا ہی نہیں کیا. اللہ نہ کرے کہ ایسے لوگ اگر آپ توبہ کر کے جانا بھی چاہیں اور اگر آگے سے ہی چانس نہیں تو کیا کریں گے. تو نیکی کا جو موقع ملتا ہے اس کو ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے کہ یہ پھر ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی رہے گا. استاذہ جی اس دفعہ کے عمرے کو تو اور بھی اتنا آسان لگ رہا تھا کہ اب تو وہ ویزا کی بھی پابندی ہٹ گئی، ہاں محرم اس کی پہ بھی کتنے خوش پابندی تھے ہٹ سب کے. گئی، وہ انجیکشن اب کی تو بھی پابندی ہٹ گئی. اب تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ٹکٹ لو، ویزا آن بس لائن نکالو اور فلائی کر جاؤ. چلو. سبحان اللہ. کبھی خیال میں بھی نہیں، گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنی معمولی سی چیز اتنے سارے پلان جو ہیں وہ کر دے گی. سزا جی جو اب جیسے وضو کا طریقہ صحیح جو اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا وہی دیکھیں کام آ رہا ہے. ابھی بھی ریسرچرز کہہ رہے ہیں کہ جو وائرس ہے وہ زیادہ تر ناک کے اس حصے پہ سیٹل ہوتا ہے، ناک کے سامنے اور آنکھوں کا حصہ. اور اگر آپ بار بار گرم پانی پئیں، یا خود جو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں کس طرح سے وہ ٹھیک ہوئے ہیں، انہوں نے زیادہ تر ناک میں پانی چڑھایا، گرم پانی، اور ٹیمپریچر جو ہے وہ اپنا اتنا زیادہ ہائی رکھا ہے کہ بھئی ہیئر ڈرائر کے بھی استعمال سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ٹیمپریچر اتنا ہائی ہوتا ہے، اس کو آپ ناک میں منہ میں سانس لیں اور سٹیم لیں. تو دیکھیں استاذہ جی اچھا ایک چھوٹی سی چیز کتنی مجھے یاد حکمت. آئی، اگر آپ کے پاس کلونجی کا آئل ہو اور رات سوتے وقت سے 2-3 قطرے زبان پہ ٹپکا لیں. ناک میں تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اگر زبان پہ بھی ٹپکا لیں گے تو آگے جا کے تھروٹ اور وہ سارا کچھ یعنی کہ اترتا تو ناک سے بھی جو جاتا ہے وہ
اس سے نیچے جائے گا نا. تو یہ ایک پریکاشن کے طور پر فائدہ مند چیز ہے. یہ تو ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ سارا دن بیٹھ کے بات کریں تو ختم نہیں. ما عقوبۃ من تجرد من التقوی والخوف من اللہ، جو شخص تقوی اور اللہ کے خوف سے خالی ہو جاتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے اور اللہ کی چال سے نہیں بچ سکتا. 28 وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ اے بیاناً وہدن، یعنی وہ تمہارے لیے وضاحت اور ہدایت مقرر کرتا ہے. وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں هو القرآن، نور سے مراد یہاں قرآن ہے. وقیل، اور کہا گیا ضیاء تمشون به فی الآخرۃ علی الصراط، کہ اس سے مراد وہ روشنی ہے جس کے ذریعے تم آخرت میں پل صراط پہ چلو گے. وقیل تمشون به فی الناس تدعونہم الی الاسلام، کہ تم اس روشنی کے ذریعے لوگوں کے بیچ میں چلو پھرو گے اور انہیں اسلام کی دعوت دو گے، کیونکہ مختلف ہو جاؤ گے نا اس نور کے ساتھ. فتکونوا رؤساء فی دین الاسلام، اس طرح تم دین اسلام میں سردار بن جاؤ گے. لا تزول عنکم ریاست کنتم فیہا، اور نہ زائل ہوگی تم سے یہ سرداری جس میں تم تھے. وذالک انہم خافوا ان تزول ریاستہم لو آمنوا بمحمد علیہ السلام، اور یہ اس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی جو سرداری جانے کا ڈر تھا اس سے امن دے دیا گیا ان کو. وذالک، اور یہ انہم، کہ وہ خافوا ڈرتے تھے، ان تزول ریاستہم، کہ ان کی ریاست چلی جائے گی، لو آمنوا بمحمد علیہ السلام. القرطبی. من نور الذی یجعلہ اللہ تعالی لہؤلاء، وہ کیا نور ہے جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بنائے گا؟ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 پل صراط پہ ملنے والی روشنی، اور نمبر 3 اسلام کی دعوت کے لیے ایک دلیل ہاتھ میں آئے گی. 29 واللہ ذو الفضل العظیم ای مالکہ ملکا لا ینفک عنہ، یعنی اللہ ایسا مالک ہے جس کی ملکیت اس سے الگ ہوتی ہی نہیں. ولا ملک لأحد فیہ معہ، اور اس ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک بھی نہیں. ولا تصرف بوجہ اصلا، اور کسی کا اصلاً کوئی اس میں تصور عمل دخل ہی نہیں، کسی بھی صورت میں کسی اور کا اس میں کوئی تصرف اور عمل دخل نہیں. فلذلک یخص من یشاء بما یشاء، تو اس طرح وہ خاص کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے جس چیز کے ساتھ چاہتا ہے. فلا يقدر احد على اعتراض بوجہ، تو وہ قدرت نہیں رکھتا کوئی ایک بھی اعتراض کی کسی بھی صورت میں. بوجہ، اس وجہ سے، اسی وجہ سے جس کو چاہتا ہے جس چیز کے ساتھ چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ بہت بڑے فضل والا نا. اس کی وضاحت ہو رہی ہے. ذو کا مطلب ہے والا، یعنی ملکیت اس کی ہے، کسی وقت اس سے الگ ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، کوئی اور شریک ہی نہیں، کوئی اور اس میں اپنی مرضی سے کسی کو دے بھی نہیں سکتا. یعنی اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی نے دینا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو کوئی اور اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو کیوں مل گیا. یعنی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اعتراض کرتے تھے نا. السؤال ما دلالت وصف اللہ تعالیٰ بانہ صاحب الفضل، اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کیا دلیل پائی جاتی کہ بڑے فضل کا مالک ہے؟ کیونکہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. العمل بالآیات. استخرج فائدتین من قولہ، اللہ کے فرمان سے 2 فائدے استنباط کریں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. کون سے 2 فائدے ہیں؟ مائیت، اس کے علم، اور یہ کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. انفق جزءا من مالك مستشعرا انك وکیل قد استخلفك اللہ علی هذا المال، یہ شعور رکھتے ہوئے اپنے مال کا ایک حصہ خرچ کریں کہ آپ وکیل ہیں، اللہ نے آپ کو اس مال پہ خلیفہ بنایا ہے. اپنا سمجھ کے نہیں، اللہ کا دیا ہوا سمجھ کے خرچ کریں. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. نمبر 3 اشرح آیةً للمسلم يحتاج إليه، کسی مسلمان کے لیے اس آیت کی تفسیر کریں جس کا ضرورت مند ہے. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، اپنے بچوں کو کر دیں جا کے. قل اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا مانگ لیں. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. نمبر 5 اقرا وجہا من القرآن الکریم بتدبر واستخرج فائدتین. قرآن مجید کے کسی ایک موضوع پر تدبر کیجیے اور اس میں سے 2 فائدے نکالیے.
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. یعنی کوئی بھی پارٹ قرآن مجید کا تدبر سے پڑھ کے اس میں 2 فائدے نکالیں. یعنی یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کیونکہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. قرآن بس تیز تیز پڑھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ تدبر کے لیے آیا ہے. نمبر 6 تصدق بصدقۃ ترجو مضاعفتها یوم القیامہ. کوئی ایسا صدقہ کیجیے جس کے لیے آپ قیامت کے دن کئی گنا اجر کی امید رکھے. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم. دیکھیں ایسی جگہوں پر خرچ کرنا بہت فائدے کا ہوتا ہے جہاں سے خیر پھوٹتی ہے، جہاں سے خیر پھوٹتی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک مسجد بن رہی ہے جہاں پر وہ پورا تعلیم کا بھی انتظام ساتھ کیا جائے گا، یعنی کہ کچھ کلاسز ہیں وہ وہاں پر شفٹ ہوں گی، مردوں کی لڑکوں کی. یا اسی طرح کوئی بھی پروجیکٹ آپ کے سامنے آئے جس میں آپ خرچ کریں تو وہ اس میں سے آپ کو کچھ واپس ملنے والا نہیں دنیا میں، لیکن جتنے لوگ وہاں سے پڑھیں گے ملٹی پلائی ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا. اب ہمیں نہیں پتا یہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہے اس میں کس کس کا کیا حصہ ہے. ایون یہ جو لائٹ جل رہی ہے اس میں کس کس کا حصہ ہے. تو جس کا بھی حصہ ہے اس کے لیے کیا ہے، جتنے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے، کئی گنا اجر. نمبر 7 قل اللہم بلغنی منازل الصدیقین. کہ دعا مانگے اللہم بلغنی منازل الصدیقین. دعا کیجیے یا اللہ مجھے صدیقین کے مراتب تک پہنچا دے، جو انبیاء کے بعد اگلا درجہ ہے نا. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون. نمبر 8 ادعو اللہ تعالی ان یرزقک الزہد فی الدنیا. اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں دنیا میں زہد نصیب فرما. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اچھا مجھے یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک مرحلہ گزر گیا، اب دوسرا گزرا، اب تیسرا گزرا، اب خلاص آگے گاڑی چلی گئی. اب بچپن سے جوانی پلٹ کے نہیں جا سکتے پیچھے، اسی طرح ادھیڑ عمر سے پیچھے جوانی نہیں ملتی اور بڑھاپے سے پیچھے نہیں آ سکتے، آگے ہی اب جانا ہے. نمبر 9 بادر اليوم فی جمیع صلوات لتکون فی الصف الاول خلف الامام. آپ تمام نمازوں میں سبقت لے جائیں، جلدی کریں تاکہ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو سکیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. نمبر 10 عدد ثلاثۃ من مظاہر قوت اللہ تبارک و تعالی فیما تراہ و تشاہدہ من حولک ان اللہ قوی عزیز. عدد شمار کیجیے، ثلاثۃ 3 من مظاہر قوت اللہ اللہ کی قوت کے مظاہر تبارک و تعالیٰ کے، فیما تراہ و تشاہدہ من حولک جو آپ مشاہدہ کرتے ہیں اور اپنے آس پاس دیکھتے ہیں. یہ ایک اور بہت ڈر لگ رہا تھا کہ جنازے میں 10 لوگوں سے زیادہ نہیں کھڑے کرنے دے رہے، اور کچھ مسجدیں تو ریفیوز کرنی کہ جنازہ پڑھانا ہی نہیں ہے. آپ سوچئے کہ اگر اللہ نہ کرے زیادہ ڈیتھس ہو جاتے تو کتنا مشکل وقت ہے، کیونکہ جتنا زیادہ جنازہ ہوتا ہے اتنی بخشش کی امید ہوتی ہے. اور ایک چیز کل یہ شیخ ابو عیسیٰ کا ایک آیا ہوا تھا بیان، تو یعنی جو خدا نخواستہ اس ڈیزیز سے، کیونکہ یہ کنٹیجیس ہے، اس سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور کسی یو کے میں کسی مسلم کی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب جو نئی لیگیلٹیز اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ اس کا غسل کرنا بھی الاؤڈ نہیں شاید ہو. تو بار بار مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ انہوں نے کہا یا رب جب بھی موت ہو ہمیں غسل بھی مسنون اور ساری چیزیں نصیب ہوں اور جنازہ بھی نصیب ہو. کہتے ہیں نا آخری وقت میں ایک آئے گا کہ جو قبر میں ہوگا وہ پاس گزرتا ہوا سوچے گا کاش میں یہاں پر ہوتا، بالکل مجھ سے زیادہ بہتر ہے. ان چیزوں کو بھی ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. کیا مسجد ہے نہ جنازے کا اہتمام ہے نہ. ادعوا اللہ ان ینصر ھذا الدین. اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس دین کی مدد کرے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ ہمیں توفیق دے. تبرع لعمل خیری لنصرت ھذا الدین. اس دین کی مدد کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرنے کے عمل کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کرے. التوجیحات. الحرص علی تعلم اسماء اللہ الحسنی والتعبد بها. اس صورت کے اندر جو خاص خاص باتیں آئی ہیں ان کا ذکر ہے. اب اللہ کے اسماء حسنی کو سیکھنا اور ان کے ساتھ اطاعت بجا لانے کی خواہش رکھنا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. نمبر 2 التذکیر بعظمت اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی عظمت کی یاد دہانی ہے اس صورت میں. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نمبر 3
لا يغفل المؤمن عن معیت اللہ العامة التي يطلع بها علیہ ويعلم حاله وهو معكم أينما كنتم. لا يغفل المؤمن، مومن کو غافل نہیں ہونا چاہیے، عن معیت اللہ العامة، اللہ کی عام معیت سے، یعنی وہ دیکھتا ہے سنتا ہے، التي يطلع بها علیہ ويعلم حاله، کہ وہ اپنے بندے کے حال پہ مطلع ہے اور اس کو جانتا ہے. نمبر 4، تذکر عظیم الثواب والاجر الذی ینالہ من تصدق وانفق مالہ فی سبیل اللہ تعالی. اس اجر و ثواب کی عظمت کو یاد کیجیے جو اس شخص کو حاصل ہوگا جو صدقہ کرتا ہے اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. نمبر 5، یؤتی العبد من النور یوم القیامۃ بحسب عملہ. بندے کو قیامت کے دن اس کے اعمال کے حساب سے نور دیا جائے گا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم. نمبر 6، احذر من الریب والشک فی الدین فہو من علامات النفاق. دین میں شکوک و شبہات سے بچیں کیونکہ یہ نفاق کی علامتوں میں سے ہے. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. نمبر 7، ابتعد عن الامانی فہی رأس مال المفاليس. آپ جھوٹی آرزوؤں سے دور رہیں، ابتعد بعید ہو جائیں کہ یہ مفلس لوگوں کا سرمایہ ہے. وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. نمبر 8، اعلم ان الجنۃ فضل من اللہ تعالی یؤتیہ من یشاء من عبادہ. جان لو کہ جنت اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. نمبر 9، کن متواضعا قریبا سہلا فاللہ تعالی لا يحب المتکبر الفخور. کن ہو جاؤ متواضع عاجزی کرنے والے، قریباً قریب ہونے والے، سہلاً آسانی کرنے والے. بس اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. واللہ لا يحب كل مختال فخور. نمبر 10، اعلم ان اللہ غنی عن عبادہ حمید لا يحتاج لمن يحمدہ. جان لے کہ اللہ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے. اعلم ان اللہ غنی عن عبادہ حمید، قابل تعریف کیا ہوا ہے. لا يحتاج، وہ محتاج نہیں ہوتا، لمن اس کا، یحمدہ جو اس کی مدح کرے. ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. نمبر 11، بالعدل قامت السماوات والارض. انصاف کی بنیاد پر ہی زمین و آسمان قائم ہے. فاحرص علی العدل فی جمیع شؤونک، تو اپنے تمام کاموں میں انصاف کرنے کی حرص کیجیے. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. کتاب اور میزان اللہ نے اس لیے اتاری ہے کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. تو ہمیں انصاف پر قائم رہنا ہے ہر معاملے میں. نمبر 12، ما من کلمۃ او فعلۃ تنصر بها دین اللہ الا وہی محسوبۃ لک ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. ہر بات یا فعل جس کے ساتھ آپ اللہ کے دین کی مدد کریں گے وہ آپ کے لیے اجر پر مبنی ہوگا. ہر بات، ما من کلمہ، ہر بات، او فعلۃ یا کام، تنصر بها دین اللہ جس کے ذریعے آپ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، یہ محسوبۃ، اس کا اجر ہوگا. نمبر 13، الفضل والخیر خزائنہ بید اللہ تعالی وحدہ. فضل اور خیر کے خزانے سب اللہ وحدہ کے ہاتھ میں ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم. سازی میں یہی دیکھ رہی تھی جیسے ابھی بھی یہ والا جو آیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی بات کی، وہ ہر کام اور اس سے، تو مجھے ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیریکٹر بہت زیادہ اپیل کرتا ہے اسی ریفرنس میں کہ لوہے ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جب دین کی اقامت کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کیریکٹر اور اس سے جو اسلام کو پھیلایا تھا وہ ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ. انہوں نے لوہا استعمال اس طرح نہیں کیا تھا کہ قتل و غارت کر رہے ہو یا کچھ کیا ہو یا اس طرح سے. نہیں، ان کے زمانے میں فتوحات بہت ہوئی ہیں جی، لیکن ان کا کیریکٹر بہت اسٹرانگ تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کیریکٹر کی اسٹرانگنیس ہے نا، وہ ہم میں اس کی بہت کمی ہے. جی. مومن کا جو کیریکٹر ہوتا ہے وہ بھی لوہے کی طرح ہی ہوتا ہے، اس میں استقامت ہوتی ہے. وہ اقبال کا شعر ہے نا، ہو ہلکا یارا میں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو ڈسکشن میں حصہ لینا بہت ہی آسان ہے۔ آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں۔ اپنی اسکرین پر دیکھیے، نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریے۔ بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہم آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اسے ایکسیپٹ کریں، اور جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجیے، اور بات کرنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے۔ آپ اپنے جوابات چیٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اوور ٹو یو نیلوفر باجی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ شفق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کتنی پیاری ہم نے باتیں سنی اور کتنی عمل کے لحاظ سے نکات ہمیں ملے۔ تو چلیں جی آئیں ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا سیکھا۔ ہم اپنے ڈسکشن ٹائم کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم ڈسکشن ٹائم کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کرتے ہیں کچھ فل ان دا بلینک سے، خالی جگہ پور کریں۔ اور جیسا کہ ماشاءاللہ چیٹ میں بھی آپ لوگ حصہ لے رہے ہوتے ہیں، چیٹ ایکٹیویٹی میں بھی، میں چاہوں گی کہ ذرا چیٹ میں لکھیے نا کہ یہ جو بات ہے یہاں کے سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ دنیا ان کے لیے دھوکے کا سامان ہے، جو اس میں ڈیش کو حاصل کرنے کی میں مشغول نہیں ہوتے، اور جو ڈیش کو طلب کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے متاع ہے، جو اس کو ایسی دنیا میں پہنچا دینے والا ہے جو اس سے بھی بہتر ہے۔ کیا آئے گا ان فل ان دا بلینکس میں؟ دیکھتے ہیں جناب کیا آنسرز لکھ رہے ہیں آپ چیٹ میں۔ آخرت، ماشاءاللہ سب سے پہلا جواب جو ہے ہماری ساتھی وجیہہ نور کی طرف سے آیا، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اور باقی ساتھی بھی ماشاءاللہ اب لکھ رہے ہیں آنسرز۔ ٹھیک ہے جناب، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، بہت کچھ ہے ہمارے پاس انشاءاللہ ڈسکس کرنے کے لیے، آپ کو بھی موقع دیں گے اینڈ میں آ کے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں دوسری ہمارے پاس جو ہے وہ آیت نمبر 23 سے ہم نے ایک یہ آپ کے لیے کچھ نکالا ہے، چوز فل ان دا بلینک۔ اگر ہمیں اس بات کا علم ہو کہ چیزیں مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے لکھی ہوئی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیش اور ڈیش کم ہو جاتی ہے۔ کیا 2 چیزیں آئیں گی اس میں؟ دیکھتے ہیں جناب کیا لکھتے ہیں آپ۔ کیا 2 چیزیں کم ہو جاتی ہیں اگر یہ علم ہو جائے؟ بالکل درست، سحرش انصاری نے سب سے پہلے جواب دیا غم۔ اوکے ماشاءاللہ، غم، افسوس، یہ تو ہو گیا۔ دوسرا جواب خوشی نہیں ہے جناب، افسوس بھی نہیں ہے دوسرے فل ان دا بلینک میں۔ ایک آپ لوگوں نے درست دیکھ دیا، راہیلہ خان کہتی ہے فخر، جی جناب، اطراحٹ کم ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ بالکل درست۔ تو اس کے آنسرز، صحیح آنسر یہ ہیں کہ اگر علم ہو جائے کہ مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے ہی چیزیں لکھی گئی ہیں تو پھر غم کم ہو جاتا ہے، اور جو ہم اطراحٹ کا شکار ہو جاتے ہیں نا کہ یہ تو میرا ہی کوئی کمال ہے، وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب، آیت نمبر 23 سے ہم نے یہ بنایا آپ کے لیے ایک سوچنے کا فل ان دا بلینک کہ وہ خوشی منع ہے جو انسان کو ڈیش کی طرف لے جائے، اور وہ غم منع ہے جو انسان کو ڈیش سے نکال دے۔ یہ سب چیزیں استاذہ نے ڈسکس کی ہیں، ہم تو صرف آپ کی دہرائی کروا رہے ہیں۔ کیا آئے گا جناب دونوں میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبر کی طرف لے جاتا ہے، تکبر ہے اسٹارٹنگ میں، یعنی وہ خوشی منع ہے جو انسان کو تکبر کی طرف لے جائے، اور وہ غم منع ہے جو انسان کو راحت سے نکالے۔ پہلا جواب آپ کا درست ہے میری بہن کا، لیکن دوسرا جواب درست نہیں جو ہے، وہ انسان ہے کو صبر اور تسلیم اور رضا سے نکال دے باجی۔ وہ غم منع ہے جو انسان کو صبر سے نکال دے۔ بارک اللہ فیکم، آپ دونوں نے ماشاءاللہ درست جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے ہمارے پاس۔ اور چلیں اب یہاں ذرا ہم چاہیں گے کہ آپ سے تھوڑا ڈسکشن کریں۔ یہاں سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر جو بات تھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، یہ آیت ہے آیت نمبر 23 میں کہ اللہ پسند نہیں کرتا اور خود پسند فخر جتانے والے کو، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا۔ بہت سے لوگ لاشعوری طور پہ بخل میں پڑ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دل تنگ کر بیٹھتے ہیں۔ کچھ مثالیں تو دیجئے، چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی ساتھی، روبی آپ کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہے، روبی آپ کچھ کہیں گی، کوئی مثال جی، بتائیے۔ آج کل بخل میں بہت سے مال وغیرہ سے تو تھا ہی، بٹ ابھی علم کے تعلق سے بہت ہم لوگ بخیلی برتتے ہیں، کسی کو علم کا صحیح گائیڈ نہیں کرتے، صحیح علم کی کوئی کتاب گائیڈ کرنے سے جزاک اللہ خیر۔ برے جی ہے۔ مختصر جواب آپ نے دینا ہے جی 1 ورڈ میں، تاکہ اور لوگوں کو موقع ملے۔ جی، روبی نے کہا شاہدہ علم۔
اب دیکھیں علم تو ہو گیا، میں بات مکمل کر لوں پھر میں آپ کو شاہدہ موقع دیتی ہوں. دیکھیں مال ہو گیا، علم ہو گیا، اور بتائیے جی شاہدہ نسیم آپ بات کرنا چاہتی ہیں کہیے، لیکن بات مختصراً کرنی ہے تاکہ سب کو موقع ملے. جی شاہدہ مائک کھولیے، بخل کی مثال آپ دے رہی تھی، فرمائیے. شاہدہ نسیم. ہم جی بخل میں مسکراہٹ کرتے ہیں اور معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو، سب سے زیادہ. اللہ کتنی پیاری میری بہن نے بات کی، مسکراتے نہیں ہیں، تو ذرا سب مسکرائے نا اپنی جگہ. اس ہفتے اس کا بخل کرنا، اور معاف نہیں کرتے. تو کیا معاف کرنا بھی معاف نہ کرنا بھی بخیلی میں آتا ہے؟ سوچیں نا ذرا، کبھی ہم نے سوچا اس اینگل سے؟ اور بتائیں جی، کون بتائے گا؟ کوئی اور چیز کوئی بتانا چاہے تو اپنا رقیہ مائک. منصور. جی رقیہ فرمائیں. ہاں، اچھا صحیح اور سالم مشورہ دینا، یعنی کسی کو بھی کسی کام میں صحیح طور پہ گائیڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بالکل درست. آپ کیا کہتی ہیں؟ آبدہ نے مائک کھولا تھا. آبدہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، بالکل سمجھ نہیں آ رہا کچھ. آبدہ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا کچھ، نہیں سمجھ میں آ رہا، سگنل کا مسئلہ ہے. کوئی اور بات کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ مطاہر رضوان. السلام علیکم، وعلیکم میں السلام. سابقہ بات کر رہی ہوں. ہاں جی، میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، ہم جب اپنے دل میں بغض رکھ لیتے ہیں، جب ہم بغض پیدا کر لیتے ہیں، تو پھر ہم اپنے پسندیدہ لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں. جیسے اگر اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے دل میں بغض رکھ لیا، میں اس سے زیادہ نہیں ملوں گا یا نہیں بولوں گا. کبھی کبھی ہم یہ بھی نہیں بتاتے کہ ہم کہاں ٹھیک ہیں کہاں ٹھیک نہیں ہیں. تو ٹھیک، ہم دوسروں کی. بالکل درست کہا آپ نے. مطاہر کہ نام آپ کا کیا تھا؟ ثانیہ. ثانیہ، آپ نے بالکل درست کہا کہ دل میں گرج رکھ لیتے ہیں، بخل رکھتے ہیں، کھل کے نہیں ملتے دوسرے کے ساتھ. ہاں بالکل جی. درست کہا. ڈاکٹر نسیم ابراہیم. جی ڈاکٹر نسیم ابراہیم مائک اپنا کھولیے. جی شہناز بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر شناز آپ کہیے. جی خیر پہنچانے میں بخیلی کرتے ہیں، مگر کسی کو بھلائی کی بات بتانے سے گریز کرتے ہیں. اگر کوئی برا کر رہا ہے تو کہتے ہیں ہم کیوں خواہ کہ اس میں ٹانگ اڑائیں، چھوڑو اس کی مرضی. ہاں مطلب بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا. اور افشا مجاہد آپ کیا کہیں گی؟ میں کہوں گی کہ علم میں بخل کرتے ہیں، جو ہمیں السلام علم علیکم. ہوتا ہے اس میں ہم بخل سے ٹھیک. کام السلام لیتے ہیں کہ پوری علیکم جی، بات میں ہمیں بتا مسرت. دیں. جی میں مسرت آتی ہوں آپ کی طرف. افشا آپ مکمل کریں اپنی بات. جی میں بتا رہی ہوں کہ جو ہمیں کوئی چیز علم ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، دنیاوی ہو یا قرآن کی ہو، تو ہم اس کو ایکسپلین نہیں کرتے پورا، آدھا بتاتے ہیں اور آدھا نہیں، تاکہ اگلے کو پورا نہ پتا چل جائے اور یہ زیادہ علم والا نہ بن جائے. چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ کی رائے ہے. مسرت ٹھیک ہے، بالکل صحیح. مسرت آپ کہیے. مسرت شاہین. السلام علیکم جی، میں بھی یہ بتا رہی تھی کہ ہم عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں بہت بخل کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں الحمدللہ. اب اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں آپ لسٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. بس دیکھیں ہمیں دوسروں کے بارے میں نہیں سوچنا. اب ہم سے نکل کر میں پہ آ جاتے ہیں. میں، اور ہر کوئی میں پہ آ جائے اور سوچے میں کہاں بخل کرتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بخل کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. مجھے اس سے نکلنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں جی نیکسٹ پہ آتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا آپ کے ساتھ آپ خالی جگہ پور کریں وہ یہ ہے آیت نمبر 25 سے. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ، بشرا یاسمین آپ بتائیں گی کیا مراد ہے یہاں؟ کیا مراد ہے مس یہاں؟ میں بتاؤں؟ چلے زورا نسیم آپ بتا دیں. جی مس، اس سے یہ مراد ہے کہ ہم اس کے دین کی مدد نہیں کرتے، دین کے کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ نہیں لیتے. یہ نہیں پوچھا جا رہا، یہ آپ نے درست کہا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے دین کی کیا کی جائے؟ زورا بتائیں. مدد کی جائے. کیجیے بھائی جی، ہاں مدد کی جائے. ہاں، یہ آیت اس میں کی یہ نہیں ہے کہ اس کے دین کی مدد نہیں کرتے. اس سے مراد، میرا سوال یہ تھا کہ اس سے اچھا مراد جی کیا ہے؟ تو آپ نے درست بتایا، اس سے مراد ہے دین کی مدد. کیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ جی زورا چلیں آپ کچھ بتائیں. جی مس، دین کی مدد اسی طرح ہوتی ہے کہ ہم
جو باتیں ہمیں معلوم ہے یا دین کو پھیلانے میں، جیسے کچھ نشر و اشاعت کے کاموں میں حصہ لینا، مسجدیں بنوانا، جو لوگوں کو معلومات نہیں ہے ان کو معلومات دینا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. کیا کسی کو سورۃ الحدید کے کورس میں آپ میں سے کوئی لے کر آیا کہ میں دین سیکھ رہی ہوں تو میں اللہ کے دین کی مدد کروں کہ وہ بھی میرے ساتھ اس کورس میں آ جائے، وہ بھی میرے ساتھ سیکھ لے؟ ایک چھوٹی سی مثال کے طور پہ پوچھ رہی ہوں. چلیں جی آپ کے ساتھ ذرا چیٹ میں دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں چیٹ میں سے کچھ ساتھی ہمیں بتائیں کہ یہ بھی تو اللہ کے دین کی مدد ہے نا کہ ہم لوگوں کو دین کی تعلیم کی طرف راغب کریں. ٹھیک ہے، چلے ماشاءاللہ. صالحہ قریشی کہتی ہیں میں نے شیئر کیا لوگوں کے ساتھ سوشل ورک کا کام کرنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن سوشل ورک کا کام صرف اگر سوشل ورک کا کام ہے تو وہ اللہ کے دین کی مدد نہیں ہے. اللہ کی دین کی مدد یہ ہے کہ اللہ کی خاطر وہ سوشل ورک کا کام ہو، یہ کانسیپٹ لوگوں میں پیدا کرنا. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. باجی بتاؤ، ہم لوگ عام لوگوں کے اوپر بہت محنت کرتے ہیں، لیکن جو کچی آبادی کے لوگ ہوتے ہیں جن کے بچوں کو اور جن کی عورتوں کو تربیت کی ضرورت ہے، ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا. جب ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں اور دین کا چیزیں سکھاتے ہیں تو وہ اچھا معاشرہ بنانے میں ہمارے مددگار ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں روبینہ. میں یہاں پر ایڈ کرتی ہوں، میں ذرا مکمل کر لوں اپنی بات. روبینہ نے جو بات کی بہت اہم ہے. دیکھیے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو الہدا کا بنیادی تعلیمی پروگرام ڈپارٹمنٹ، اور الحمدللہ اس کے تحت پورے انٹیریئر سندھ میں اور کراچی کی کچی بستیوں میں ناخواندہ لوگ اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے سلیبس بنائے جاتے ہیں، قاریز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، ٹیچرز اپوائنٹ کیے جاتی ہیں. اکیڈیمک ڈپارٹمنٹ کے تحت یہ آتا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے. تو یہ بہت کام مزید بھی ہونے کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم روبینہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کسی طرح اس کا حصہ بننا چاہے کراچی میں موجود ہو تو بن سکتے ہیں، اور اگر اپنے اپنے علاقوں میں شروع کرنا چاہیں تو اس کی تربیت اور وہ سب بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. شاہین کہیے. میں یہ آپ سے کہہ رہی جی ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم پیسوں سے بھی مدد کر سکتے ہیں اور اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی مدد کر سکتے ہیں، چیزوں سے مدد کر سکتے ہیں، اور جس جگہ جہاں موقع ملے، چاہے 1 منٹ کا موقع ملے، ہم فوراً اس کو صحیح دین کی بات پہنچا دیں. تو اس سے جو میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے کہ فوراً چاہے بس میں ہو یا ہم ہاسپٹل میں ہو یا ہم کہیں بازار میں ہو، فوراً پہنچا دیں تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ کیونکہ طریقہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ، آخر میں موقع دیں گے بات اگر کر ہمارے رہی ہوں. میں پاس یہ وقت بتانا ہوگا. چاہتی ہوں کچھ اس کا جی اس آیت بتائیے. کریمہ کے لیے، یعنی یہ جو آپ نے فل ان دی بلینکس میں کیا ہے، ہم یعنی آپ نے کہا نا اپنے بارے میں کہیں. ہم بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو دین کی جو بات ہے جو بہت ضروری ہوتی ہے، امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ ہم اپنی میڈ کو نہیں بتاتے، کام کرنے والی کو. اس لیے کہ اگر ہم اس کو بتائیں گے تو اس کا کام میں وہ ہو جائے گا، یعنی کہ ہمارا کام کم ہو جائے گا، ٹائم کم ہو جائے گا. تو اس میں ہم ٹھیک ہے، زیادہ بالکل کنجوسی کرتے ہیں. اس میں کنجوسی نہیں کرنی. آگے چلتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں وقت بہت محدود ہے اور ہمیں آج بہت سا کام کرنا ہے. نیکسٹ ہمارا سوال ہے، یا نور سے کیا کیا مراد ہے؟ آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور یہاں 3 مراد بتائے گئے تھے. اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ اپنا مائک کھولے اور بتائے کہ یہاں نور سے کیا کیا مراد بتایا گیا تھا. جی آپ کہیے. جی یہ یہاں نور سے مراد قرآن ہے. ایک آپ نے بتا دیا، باقی 2 کوئی اور بتائے. صوبیہ آپ بتائیں گے. صوبیہ. یا اسلام کی دعوت دینا. اسلام کی دعوت کے لیے ایک دلیل کا ہاتھ میں ایک آنا. دلیل یہ دلیل دوسرا آپ جی نے جی. بتا دیا. تیسرا کون بتائے گا؟ قدسیہ فیصل آپ بتائیں گی. السلام علیکم مس. وعلیکم پل السلام. صراط پر جو ملنے والی روشنی ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو اس چیز کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے آگے بیان. ماشاء اللہ. تو یہ 3 چیزیں ہیں، 3 ساتھیوں نے مل کے بتائی. 3 باتیں: قرآن، پل صراط پہ ملنے والی روشنی، اور اسلام کی دعوت کے لیے ایک دلیل ہاتھ میں آئے گی. یہاں نور سے یہ مراد ہے. یہ سب استاذہ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا تھا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ہم آتے ہیں جناب اپنے ہوم ورک کی طرف. پھر ہم آپ کو آگے کے کچھ پروگرامز اپنے بتائیں گے، اور پھر ہمارے پاس وقت ہوا تو کچھ آپ کے ریفلیکشنز لیں گے. ہوم ورک یہ ہیں ہمارے آج کے کہ یہ شعور رکھتے ہوئے اپنے مال کا ایک حصہ خرچ کریں کہ آپ وکیل ہیں. اللہ نے آپ کو اس مال پر خلیفہ بنایا ہے، مالک نہیں، آپ اس کے مالک وہی ہے.
نمبر 2، کسی مسلمان کے لیے اس آیت کی تفسیر کریں جو اس کا ضرورت مند ہو، یعنی آیت 9 کی بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن کے کسی حصے سورۃ الحدید کی کوئی آیت جو ہے آپ کو بہت پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی آپ تفسیر کریں اور اس کو سمجھائیں تو وہ اس کی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دعا مانگیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اب آگے کے انشاءاللہ 2 ہفتے جو ہیں آپ نے یہ دعا مسلسل مانگنی ہے جب تک آپ کا نیا کورس نہیں شروع ہو جاتا۔ آپ نے جوائن ان نہیں کر لینا، اور زندگی بھر بھی مانگتے رہیں اگر اللہ توفیق دے تو، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ پھر کوئی ایسا صدقہ کریں جس کے بدلے آپ قیامت کے دن کئی گنا زیادہ اجر کی امید رکھیں۔ اللہ کو قرض دیں تو وہ آپ کو دگنا قرض کر کے دے گا نا انشاءاللہ۔ ایک اور ہوم ورک ہے کہ دعا مانگے، اللہم بلغنی منازل الصدیقین، اللہم بلغنی منازل الصدیقین، اے اللہ مجھے صدیقین کے مراتب تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں دنیا میں زہد نصیب فرما۔ زہد کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ لکھ سکتا ہے کوئی چیٹ میں کہ زہد کے کیا معنی ہیں؟ اور زہد کے معنی کو بتا سکتے ہیں آپ میں سے چیٹ میں؟ ذرا لکھیے نا، میں دیکھتی ہوں چیٹ میں کیا معنی ہے۔ سہرش بتائیں باجی۔ بتائیے سہرش۔ زہد کے معنی یہ ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لینا۔ گڈ۔ اور رہبانیت کے کیا معنی ہیں؟ جی، رہبانیت کے کیا معنی؟ رہبانیت کے یہ معنی ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کام کرنے کے لیے کہے ہیں، حلال اور حرام، ان میں آپ تفریق کریں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شادی بھی کریں، کھانا بھی کھائیں، نماز بھی پڑھیں۔ تو آپ اس میں بتائیں، اس کا مختصر میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کو بالکل بتاؤ۔ زہد ہے دنیا سے بے رغبتی، اور رہبانیت کیا ہے؟ دنیا رہبانیت کیا ہے؟ زنی بتائیں۔ دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنا، اعتدال قائم کرنا۔ نہیں باجی، میں بتاؤں؟ طاہرہ جی سائرہ بتائیں۔ یہی، اور مزے کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ آج میں آپ کے کوئز کا فیڈ بیک شیئر کروں گی، اس میں بھی اس میں بہت غلطی کی ہوئی ہے رہبانیت میں آپ لوگوں نے۔ رہبانیت کا مطلب ہے کہ دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لینا، نہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، نہ کچھ کرنا۔ احسنتی، ماشاء اللہ، بالکل۔ میں نے اسی لیے ڈیلیبریٹلی سوال کیا تھا کہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ نے ابھی بھی پک کیا یا نہیں۔ آپ یہ اس کے حصے کی رہبانیت والی تفسیر، آیت کی تفسیر کو دوبارہ سنیے۔ زہد کا مطلب ہے دنیا سے بے رغبتی، یعنی ضرورت کے مطابق دنیا کو لینا، اور رہبانیت کا مطلب ہے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، چھوڑ دینا دنیا کو۔ تو زہد تو پسندیدہ ہے لیکن رہبانیت پسندیدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آگے آتے ہیں۔ تو ہم نے زہد مانگنا ہے، رہبانیت کی طرف نہیں جانا۔ پھر آگے آتا ہے، پھر 7ویں بات ہے، آپ تمام نمازوں میں سبقت لے جائیں، یعنی آگے اول وقت میں نماز پڑھیں۔ مسجد میں جائیں تو پہلے آگے کھڑے، مردوں کو چاہیے کہ وہ آگے کھڑے ہوں اور اول وقت کی نماز اور اچھی نماز پڑھیں، بہترین نماز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کرے اور ہمارا حصہ اس میں ڈلوا دے۔ اور 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ اس دین کی مدد کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرنے کے عمل کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کریں۔ مثلا آپ مال میں سے خرچ یہ کر سکتے ہیں کہ صدقہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ نیکی کا کام یہ ہے کہ دوسرے کو بھی صدقے پہ ابھار سکتے ہیں۔ جو اچھا کام خود کریں اس پہ دوسرے کو بھی ابھاریں، یا اور بھی آپ جیسے جو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور بھی آپ سوچ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح توجیحات میں ہے کہ اس اجر و ثواب کی نیت کو یاد کریں، اس اجر و ثواب کی عظمت کو یاد کریں جو اس شخص کو حاصل ہوگا جو صدقہ کرتا ہے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو یاد رکھنی ہے کہ جو میں مال خرچ کر رہی ہوں نا، اس میں اللہ تعالیٰ عظمت عطا فرمائے گا اگر اللہ کی خاطر ہوگا اور نبی کے طریقے پہ ہوگا۔ دین میں شکوک و شبہات سے بچیے کیونکہ یہ نفاق کی علامات میں سے ہے۔ جھوٹی آرزوؤں سے دور رہیں، یہ مفلس لوگوں کا سرمایہ ہے۔ اور 4تھی بات یہ کہ عاجزی کرنے والے، قریب ہونے والے، آسانی کرنے والے ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر 5ویں چیز یہ کہ انصاف کی بنیاد پر زمین اور آسمان قائم ہے، تو آپ اپنے تمام کاموں میں انصاف کے حریص رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آگے آتے ہیں جی، اب ہم آپ کو تھوڑا سا کچھ بتاتے ہیں جو آگے ہمارے کورسز ہوں گے انشاءاللہ۔ آگے 2 ہفتے کا ہم گیپ دے رہے ہیں۔ ہمارا نیا کورس جو ہے وہ
جا کے 11 نومبر کو شروع ہوگا. اس سے پہلے ہم آپ کے لیے ایک سیشن رکھ رہے ہیں 4 نومبر کو. یہ 1 ٹائم سیشن ہوگا, لائیو سیشن ہوگا. آپ بہت سے لوگوں کو اس میں شامل کرا سکتے ہیں اور بہت کچھ انشاءاللہ فائدہ پائیں گے اس سے. پھر ہمارا نیکسٹ کورس جو ہے وہ پارا 27 کا ہی سورۃ الذاریات ہم شروع کر رہے ہیں. 11 نومبر کو شروع ہوگا. لیکن یاد رکھیں کہ 11 نومبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گروپس چھوڑ دیں, کیونکہ آپ گروپس میں موجود رہیں. اس سیشن کے بعد اس سیشن کا آپ کے ساتھ کوئز شیئر کیا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ آپ کے گروپس میں ہی فائنل اسائنمنٹ شیئر کیا جائے گا. فائنل اسائنمنٹ میں جس نے 80% مارکس لیے انشاءاللہ اس کو پھر سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. یہ سب چیزیں آپ کے گروپس میں ہوں گی, آپ اس میں موجود رہیں. اس کے علاوہ ہمارا کورس ہے فقہ القلوب کا, جو جاری ہے, ٹیوزڈے کے دن ہوتا ہے. ہم اس کی تفصیلات, ان سب چیزوں کی فلائرز آپ کے گروپس میں شیئر کر لیں گے, آپ جوائن ان کر سکتے ہیں. حسن اخلاق کا سیشن ہمارا فرائیڈے کے دن ہوتا ہے. یہ دونوں ڈسکشن بیس ہیں, خوب ڈسکشن کرتے ہیں اس کے اندر ہم, اور بات چیت کا سیشن ہے اور عمل کی باتیں سیکھنے کا سیشن ہے. اور اس کے بعد ایک اور بہت انٹرسٹنگ کورس جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسم ناؤن گرامر میں. گرامر کا کورس, بیسک عربک گرامر کورس شروع کر رہے ہیں. اس میں اسم پڑھایا جائے گا اور یہ کورس جو ہے یہ جنوری میں جا کے شروع ہوگا. ایک بات اور آپ کو بتاتی جاؤں, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اب ہم جتنے بھی کورسز کروائیں گے وہ ود فیس ہوگا. تو یہ کورس بھی اور سورۃ الذاریات کا بھی ود فیس ہوگا. اور آپ نے آج کتنا صدقے پہ پڑھا اور پہلے بھی پڑھا, یہ سب آپ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا, اللہ کے دین کی مدد میں خرچ ہوگا. کیونکہ جس ادارے سے آپ جڑے ہیں اس کا ویژن ہے, الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ویژن ہے, قرآن ان ایوری ہینڈ ان ایوری ہارٹ. قرآن ہر دل میں, ہر ہاتھ میں. تو یہ تمام دین کی تعلیم میں مال جاتا ہے. اور انشاءاللہ اس کی سب کی تفصیلات آپ کو بتا دی جائیں گی. تو جناب اب ہم آتے ہیں آپ کے کوئز فیڈ بیک کی طرف. بڑا انٹرسٹنگ فیڈ بیک ہے. 10 کوئز جو آپ نے دیے ان کا فیڈ بیک ہے, اور اس سے مجھے کچھ اندازہ ہوا, اسی سے مجھے اندازہ ہوا کہ رہبانیت کے سوال میں مسٹیک کئی زیادہ آئی تھی. بہت سے سوالات آپ نے بہت اچھے بھی کیے, لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جو غلط ہوئے. ان میں سے 1 یا 2 سوال میں ہر کوئز میں سے آپ سے ڈسکس کروں گی, زیادہ نہیں کر پاؤں گی. کوئز 1 میں جو ایک سوال ہے جس کو 18.1% لوگوں نے غلط کیا, وہ یہ تھا کہ ہم نے پوچھا تھا کہ وما یارجو کا معنی لکھیے, تو لکھا گیا اور جو کچھ نکلتا ہے. لیکن دوسرا آپشن جو تھا وہ یہ تھا اور جو کچھ چڑھتا ہے, اور یہی درست آپشن تھا. تو جناب اس میں غلطی کیوں ہوئی, میرا سوال یہ ہے. اس لیے کہ یہ تو آپ نے قرآن کی لفظی ترجمہ بک آپ کے پاس, القرآن تدبر و عمل کتاب آپ کے پاس موجود ہے, لفظی ترجمے کی سلائیڈز ہم نے شیئر کی تھی. آپ نے تو صرف وہاں سے دیکھ کر بھی لکھنا تھا نا, اوپن بک اسائنمنٹ تھا. تو اگر آپ دیکھ کے بھی نہ لکھ سکے تو اس کا مطلب مزید دہرائی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور سوال اس میں تھا کہ سورۃ الحدید کے بارے میں راجع رائے یہ ہے کہ یہ ڈیش سورت ہے. 20.6 لوگوں نے اس کا غلط جواب دیا کہ یہ مکی سورت ہے, حالانکہ یہ مدنی سورت ہے, اور یہ ڈسکس ہوا تھا. کوئز 1 میں سے ہم صرف 2 ہی سوال آپ سے ڈسکس کریں, ہم کوئز 2 پہ آتے ہیں. تقریباً اور بھی کچھ سوالات کے جواب غلط تھے. کسی نے 11.6 نے غلط جواب دیا, کسی نے 17.6 نے غلط جواب دیا, کسی نے صرف 3% لوگوں کا کسی سوال کا جواب غلط ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اٹھائیں جن میں زیادہ غلطی آئی. اور ہمارے سامنے ماشاءاللہ آ رہا ہے کہ جی کچھ ساتھیوں کا کہ میرے سارے صحیح تھے, بارک اللہ فیکم. لیکن جن کے سارے صحیح نہیں تھے, دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا رزلٹ فوراً آپ کو ای میل پہ بھیج دیا گیا ہے نا, آپ کے تمام کو اس کا رزلٹ. تو ذرا اپنے پچھلے کورس کی دہرائی کیجئے, دیکھیے آپ نے کہاں کہاں غلطی کی. فائنل اسائنمنٹ آپ نے دینا ہے, اس سے پہلے اچھی تیاری کیجئے ساری, پھر سے سنیے جہاں غلطیاں ہیں. سورۃ الحدید کوئز 2 جو ہے, اس کا ایک سوال تھا, سوال نمبر 2 کہ لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور. اس کا جو درست جواب تھا وہ یہ تھا کہ اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی, اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام. ہم نے ایک اور آپشن بھی دیا تھا کہ اس کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی, اور اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. تو یہ جواب تم سب لوٹائے جاؤ گے تو ٹرکی تھا آپ کا ترجمہ چیک کرنے کے لیے. اور بہت سے لوگوں نے, کتنے لوگوں نے, 11.2 لوگوں نے اس کو درست قرار دیا, جو کہ غلط جواب تھا. اس کا صحیح ترجمہ تھا لوٹائے جاتے ہیں سب کام. اور پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ یہ تو آپ نے صرف قرآن سے دیکھ کے ترجمہ لکھنا تھا, لفظی ترجمہ. غلطی تو نہیں آنی چاہیے تھی, اس میں فہم کا اتنا کمال نہیں تھا جتنا صرف یاد رکھنے کا
اور ڈھونڈنے کا کمال تھا. سوال نمبر 10 جو تھا اس کا، اس میں 12.3% نے غلط جواب دیا. ہم نے پوچھا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ڈیش پر تھا. تو اس کا صحیح جواب ہے نا وہ تھا عرش، اور بہت سے لوگوں نے جواب دیا سدرۃ المنتہا، جو کہ غلط جواب ہے. نیکسٹ کوئز پہ آتے ہیں جی. کوئز نمبر 3 جو ہے اس میں ایک سوال ہم نے پوچھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ڈیش کرو تو ان پر ڈیش کیا جائے گا، اور 34.4 نے اس کا غلط جواب دیا. اس کا غلط جواب احسان تھا، جبکہ اس کا درست جواب خرش تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم گیس ورک کرتے ہیں نا کہ یہ ہوگا تو ٹھیک ہے. دیکھیں گیس ورک نہیں کرنا تھا کیونکہ اس کے ساتھ آیات کی حدیث بھی دی ہوئی، حدیث نمبر بھی دیا ہوا تھا، سوری حدیث کے ریفرنسز بھی دیے ہوئے تھے، وہی حدیث لکھنا تھا جو اس حدیث میں موجود تھا. سورۃ الحدیث کوئز 4 20.5 نے اس سوال کا جواب غلط دیا کہ اللہ تعالیٰ قرض حسن کو کئی گنا بڑھائے گا. یہ بات سورۃ البقرہ کی ڈیش آیت میں بیان کی گئی ہے. جناب اس کا جواب تو بالکل غلط نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے 2 آپشن دیے تھے، آیت 235 آیت 245. آپ نے سمپلی آیت 235 کو کھولنا تھا، آیت 245 کو کھولنا تھا، ترجمہ دیکھنا تھا، اور جو ترجمہ اس کے مطابق ہوتا اس آیت کو لکھ دینا تھا. اس کا مطلب آپ نے گیس ورک سے کام چلایا یا کیا کیا، واللہ عالم. کوئز 5 جو تھا اس کا جو کچھ جواب جو غلط ہیں ان میں سے ایک جواب جو تقریباً 37.9 لوگوں نے اس کا غلط جواب دیا، اور وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ڈیش ہے اور صدقہ ڈیش ہے. تو اس کا جواب جو تھا وہ تھا نور اور دلیل، لیکن اس کا جواب لوگوں نے فرض اور دلیل دیا. نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے. ٹھیک ہے، ایک اور جو تھا سوال کوئز نمبر 6 کا ہم دیکھتے ہیں، آپ سے شیئر کرتے ہیں. بس ایک ہی سوال اس کا شیئر کریں گے آپ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک ڈیش دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب سے بڑھ کر ہے. 45% نے اس کا غلط جواب دیا. رات نہیں تھا اس کا جواب، ابھی غلط جواب آ رہا ہے. ساتھ بھی نہیں تھا، دن بھی نہیں تھا، اس کا درست جواب تھا صبح و شام. سبحان اللہ. ذرا اس کو دوبارہ دیکھنا ہے. دیکھیں تمام لیکچرز جو ہیں، تمام جو اس کے سلائیڈز ہیں وہ الہدا کراچی کی فیس بک پہ اپلوڈڈ ہیں. آپ نے دوبارہ جہاں جانا ہے آپ دیکھیے آپ کے جو جواب غلط ہیں اس سیشن کو کھولیے، الہدا کراچی کی فیس بک پہ جائیے، وہاں سے دیکھیے، سمجھیے، پڑھیے. بس یہیں تک آج بات کرتی ہوں. ہمارے پاس تقریباً ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے. ایک ریفلیکشن میں لینا چاہوں گی آپ کا، کیونکہ نیکسٹ سلائیڈ جو ہے وہ ہماری یہ تھی کہ سورۃ الحدید پڑھنے اور سمجھنے کے بعد آپ نے اپنے اندر اپنی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس کی. آپ چیٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شیئر کرنا چاہے جس نے واقعی اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی محسوس کی ہو تو وہ اپنا نام بتائے اور شیئر کرے اور مختصراً بات کرے. ثانیہ فرمائیے. السلام علیکم. ثانیہ. ہاں جی، میں نے یہ چیز کو فیل کیا کہ اس سے پہلے میں کسی کی ضرورت کو نہیں تھی سمجھ پاتی کہ کسی انسان کو کتنی ضرورت ہو سکتی ہے دوسرے انسان کی. جیسے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، علم کے ذریعے، مال کے ذریعے، صدقہ کیا ہے، غنی کسے کہتے ہیں. خیر، اب میں سمجھ گئی، آپ نے اس بات کو سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت فرمائے. ناہید آپ فرمائیے. السلام علیکم. جی میں نے مطلب یہ اس آیت سے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ دیا ہے ہمیں اس میں تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، تکبر نہ. بالکل بالکل، ماشاء اللہ. گلزار شکیل کہیے. جی السلام علیکم. میں نے یہ کیا ہے کہ جو مال بھی مجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور مجھے اس کو خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات سیکھی. اللہ تعالیٰ، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا دے. ام نور آپ کہیے. جی میں تو یہ محسوس کیا کہ میں تو اب قرآن پڑھنا شروع کرتی ہوں تو پہلے سے پہلے اتنا خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. میری کنڈیشن بہت بری ہونے لگی ہے. پہلے مجھے وہ محسوس نہیں ہوتا تھا، اب تو بس خود بخود آنسو نکلتے ہیں. میں یہ سورہ دیر شروع پڑھتی ہوں تو مجھے اندر سے کپکپاہٹ بہت ہونے لگی. اب
मैं अपनी आपकी कंडीशन समझ ही नहीं पा रही, मैं अपनी कंडीशन समझ नहीं पा रही, मैं अपनी क्या बयान खुशबू करूं। की कैफियत है ना, अल्लाह का एहसास है, अल्लाह की पकड़ का एहसास है, अल्लाह ताला आपको। मैं बहुत ज्यादा मैं समझ में नहीं पा रही अपनी कैफियत कैसे बयान करूं, कैसे अपने आप को मैं समझ में यहाँ कर पा नहीं पा रही। बस मैं ये बता रही हूँ अल्लाह ताला आपको अपने खास बंदों में शामिल कर ले। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बहुत बात करने को दिल करता है, लेकिन हम आगे जाके इंशाल्लाह सूरत ज़ारियात में जब मिलेंगे फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत कुछ सीखा है, बट एक ही ख्वाहिश है और एक ही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमारा कैरेक्टर ईमान वाला और लोहा जैसा बनाए। आमीन आमीन आमीन। हम अब अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं। मेरी दुआएं आप सबके लिए, इतने अरसे हम इकट्ठे रहे, सीखा, इल्म व अमल में अल्लाह ताला बरकत फरमाए। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाहुम्मा बल्लिगनी मनाज़िल सिद्दीक़ीन। अल्लाह ताला हम सबको सिद्दीक़ीन के मरातब तक पहुँचा दे और ज़िंदगी भर इल्म का सफ़र जारी रखें और हमेशा अमल में बेहतरी की ख्वाहिश रखें और अल्लाह ताला से राज़ी रहें और अल्लाह ताला आपसे राज़ी रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। ज़िंदगी में आखिरी लम्हे तक हम ईमान पर रहें और ईमान के नूर के साथ इस दुनिया से जाएं और हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने की तौफीक, आखिरी कलमा हमारा ये हो और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर पे पानी पीना नसीब हो और हमें आपकी शिफात नसीब हो और हम अल्लाह ताला हमें जन्नत नसीब फरमाए और हमें अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन का साथ नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मैं यहाँ पर अपनी तमाम टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो एडमिन टीम जो पीछे बैठकर काम करती है, वो लोग जिन्होंने एडिटिंग की, जिन्होंने प्रेजेंटेशंस बनाई, जिन्होंने इस सेशन को चलाया, जिन्होंने हमारे साथ इस जूम के सेशन को कंडक्ट करने के लिए माल लगाया, वो शख्स जिसने राई के दाने बराबर भी इस काम में हिस्सा डाला, वो जिन्होंने पब्लिसिटी की, जिन्होंने फ्लायर्स बनाए, जिन्होंने मैसेजेस बनाए, उन सब को अल्लाह ताला, वो लोग आपके सामने नहीं आए लेकिन याद रखें कि टीम वर्क के बगैर हम नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला हमें दीन के रास्ते में इसी तरह जोड़े रखे और आप सब ने इंशाल्लाह आने वाले सेशन के लिए जो 4 नवंबर है उसकी भरपूर पब्लिसिटी में हमारे साथ हिस्सा लेना है ताकि हम अल्लाह के दीन की मदद करें और सूरत ज़ारियात में बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल हों इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।